کوئی اس ذوق کو ہی نہ مانتا ہو، اس کی بات نہیں ہو رہی، لیکن ہم فطرتاً کسی کو آئیڈیل مانتے ہیں، بڑا مانتے ہیں، ہم کسی کو بزرگ مانتے ہیں، ہم پسند کر کر کے، ہم دیکھ دیکھ کر اچھی چیزوں کو لے رہے ہوتے ہیں، جو چیز کسی میں اچھی ہوتی ہے وہ ہم اس کو اپنا رہے ہوتے ہیں۔ ہم تو حتیٰ جس ماحول میں رہتے ہیں اس کا اتنا اثر لیتے ہیں کہ پھر اردو بھی توتلے ہو کے بولتے ہیں۔ تو یہ جو ہم اثر لے رہے ہوتے ہیں یہ ہمارے مزاج کا حصہ ہے، یعنی ہم اثر پذیر بھی ہیں اور ہم اثر گزار بھی ہیں۔ اللہ نے ہمیں اثر پذیر بھی بنایا ہے کہ اثر قبول کرتے ہیں، اثر ہم لیتے ہیں، ہم متاثر ہوتے ہیں، اور اثر گزار بھی ہیں۔ یہ چھوٹا سا ہمارا بچہ، ہمارا ہی بچہ، یہ انہی جوتیوں میں پیر ڈالتا ہے کہ جو جوتیاں ابا یا اماں پہن رہے ہوتے ہیں، جبکہ اس کی علیحدہ رکھی بھی ہوتی ہیں۔ وہی قلم اسے چاہیے جس سے ابا لکھ رہے تھے، اسی کنگھے سے کنگھا کرنا چاہے گا جس سے ابھی اماں کر رہی تھی۔ آپ کتنا ہی کہیں بیٹا یہ تمہارا والا ہے، انہیں وہی چاہیے، کیونکہ وہ انہیں اپنا بڑا مان رہا ہوتا ہے، اور وہ جس کو اپنا بڑا مان لیتا ہے پھر اس کے کاموں کو اپنا کام بناتا ہے، یعنی اس کے اعمال کو اپنا عمل بنا لیتا ہے۔ یہ ہم سب طبیعتاً فطرتاً اثر پذیر ہیں، جی ہم سب اثر لینے والے لوگ ہیں۔ مرزا اسد اللہ غالب دہلی میں ایک محلے سے دوسرے محلے جانے کے لیے انہوں نے تانگا روکا، تانگے والے سے طے کیا کہ کیا پیسے لوگے، اس نے بھی بتا دیا کہ اتنے آنے لوں گا۔ آدھے رستے میں اتر گئے، کہنے لگے کہ مجھے آگے نہیں جانا۔ اس نے کہا جی ابھی تو وہ آپ جہاں جانا چاہ رہے تھے وہ دور ہے۔ کہنے نہیں وہاں تک میری اردو خراب ہو جائے گی۔ وہ تانگے والا بول رہا تھا اور اس کے بولنے کا اثر ان کے اوپر ہو رہا تھا۔ تو انسان اثر لے رہا ہوتا ہے۔ میں خود ایک دفعہ جو ہمارے ملتان سے اگر کوئی دوست یہاں تشریف فرما ہوں گے تو ایک بزرگ عالم دین تھے پنجاب کے شہر ملتان میں، مفتی عنایت علی شاہ صاحب اللہ مقامہ، بزرگ عالم تھے۔ تو وہ کیونکہ سرائیکی زبان تھے، میں ان کی شاگردے میں کچھ عرصے رہا، اور جب 2 ڈھائی مہینے کے بعد میں ان سے علیحدہ ہوا اور وہ واپس پاکستان آ گئے، تو میرے دوستوں نے مجھ سے کہا کہ آپ سرائیکی زبان ہے؟ میں نے کہا نہیں، میں تو میرے والدین اردو زبان ہے۔ تو کہنے لگے نہیں آپ کے لہجے میں سرائیکی لہجے کا اثر ہے۔ تو پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ میں کیونکہ ان کے ساتھ 2 مہینے تک رہا تو وہ کیونکہ سرائیکی لہجے میں بولتے تھے تو ان کا لہجہ بھی مجھ پہ اتنا اثر ہو گیا کہ میں اردو بھی سرائیکی لہجے میں بولنے لگا۔ تو انسان فطرتاً اثر پذیر ہے، چاہتا ہے کہ اثر کو قبول کرے۔ ہاں، اب یہ اور بات ہے کہ وہ اثر اس چیز میں قبول کرتا ہے جس میں وہ کمزور ہوتا ہے، اور اثر اس چیز میں چھوڑتا ہے جس میں مضبوط ہوتا ہے۔ تو کبھی وہ اثر گزار بن رہا ہوتا ہے اور کبھی وہ اثر پذیر بن رہا ہوتا ہے، ایسے ہی ہے۔ مسئلہ کہنے کا یہ ہے کہ اثر پذیر وہ لوگ بنے یا اثر لینے والے یہ دیکھ کر اثر لیں کہ وہ اثر لے کس کا رہے۔ ہر ایک کو اس قابل نہیں مانا جائے گا، ہر ایک کو اس قابل نہیں جانا جائے گا کہ ہم اس سے اثر لیں۔ زیادہ دور مت جائیے، یہی میونخ کے اندر علامہ اقبال پڑھنے کے لیے آئے تھے، یعنی پاکستان بننے سے پہلے، ظاہر ہے 35 میں تو ان کا انتقال ہو گیا، 1935 سے پہلے وہ یہاں پڑھنے کے لیے آئے تھے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال کے فرزند جسٹس جاوید اقبال کی ولادت ہو چکی تھی، تبھی انہوں نے جاوید نامہ یہاں بیٹھ کے لکھا تھا، دریائے نیکر کے کنارے بیٹھ کر، اس میں جرمنی میں میونخ میں ان کے گھر گیا۔ مجھے شوق تھا کہ جب میں اس خطے میں آؤں، 2 سال پہلے جب آیا تھا تو مجھے تھا کہ میں جب یہاں آؤں تو آیت اللہ خمینی کا بھی گھر دیکھوں کہ وہ یہاں رہے، اور علامہ اقبال کا بھی گھر دیکھوں کہ وہ کہاں رہے۔ تو الحمدللہ میں دونوں گھروں کے باہر بیٹھ کر ان کے اصالِ ثواب میں کچھ فاتحہ پڑھ کر، کچھ قرآن پڑھ کر، کچھ علامہ اقبال کے لیے، کچھ آیت اللہ خمینی کے لیے کچھ اچھی یادیں لے کر وہاں سے ان کے اصالِ ثواب میں ہم بیٹھے۔ کچھ اور لوگ بھی تھے، ڈاکٹر ندیم نقوی تھے، اسی طرح اقبال حیدر صاحب تھے جرمنی سے۔ تو علامہ اقبال جب یہاں آئے تو یہاں جرمن زبان میں پڑھایا جاتا تھا۔ اقبال نے کہا میں تو انگریزی میں پڑھوں گا۔ اب اتنا مضبوط اثر گزار طالب علم تھا کہ علامہ اقبال کی وجہ سے یہاں کی زبان بھی تبدیل کی گئی، یعنی یونیورسٹی کی زبان، تعلیم کی زبان کو بدل دیا گیا کہ نہیں، ہمیں ایسا شاگرد ضائع نہیں کرنا، ایسا شاگرد اپنے آپ سے دور نہیں کرنا۔ ان کی وجہ سے یہاں زبان تعلیم کو بھی تبدیل کیا گیا۔ علامہ اقبال کو تو یہاں سے جانے کے بعد زیادہ انگریز ہو جانا چاہیے تھا، یہاں سے جانے کے بعد تو وہ بھول جاتے بہت ساری چیزیں، لیکن یہاں سے جانے کے بعد علامہ اقبال اور زیادہ انقلابی شاعر ہو گئے، اور زیادہ معاشرے کی بہتری، اور زیادہ فلسفہ خودی، اور زیادہ جو ہے وہ فلسفہ بے خودی اور فلسفہ عشق، اور انہوں نے بہت زیادہ انقلابی اور معاشرے کی بہتری کے لیے اور اچھے اچھے خیالات کو نظم کیا۔ اقبال یہاں سے جانے کے بعد بھی یہاں کا اثر لے کے نہیں آئے، بلکہ یہاں اثر چھوڑ کر گئے۔ آج بھی ان کے نام کا روڈ ہے وہاں پر، آج بھی ان کو یاد کیا جاتا ہے اس ملک کے اندر۔ وہ کیا تھا، کیوں تھا ایسا؟
میں نے بہت دیر لگا دی اس مثال کو لا کر. کیا سبب تھا کہ اقبال اثر گزار تھے، اثر پذیر نہیں تھے؟ اسے انہوں نے 2 مصروں میں خود بیان کیا ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ. یہ یورپ کو، مغرب کو فرنگ کہتے ہیں نا، فرنگی. فرنگی یہاں کے والوں کو فرنگی کہا جاتا ہے. فرنگی محل اور فرنگی، اور یہ جو ہندوستان میں جو انگریزوں کا جو تسلط تھا تو فرنگیوں کا قبضہ تھا. تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ خیرہ نہ کر سکا. ان بچوں جوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی کسی چیز کو دیکھ کر آنکھ پھٹ جائے تو اسے کہتے ہیں خیرہ. یہ خیرہ ہو گئے، آنکھیں پھٹ گئی ان کی، یعنی متاثر ہو گئے، گھبرا گئے، اثر لینے لگے. علامہ اقبال کہتے ہیں خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. یعنی جس کی آنکھ میں مدینہ منورہ اور نجف اشرف کی خاک کا سرما لگا ہوا ہو، وہ ان بڑی بڑی بلڈنگوں سے متاثر تھوڑی ہوگا. وہ تو ان پر اثر چھوڑے گا. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. جس مسلمان کے پاس سرکار دو جہاں کا وجود ہو، جس مسلمان کے پاس مولا کائنات کا وجود ہو، وہ دنیا کے کسی ہیرو کو ہیرو نہیں مانتا جس کو علی نظر آتا ہو. جس کے پاس سیدہ زہرا کا وجود ہو، جن کے پاس جناب زینب کا وجود ہو، وہ دنیا کی کسی لیڈی سے متاثر نہیں ہوتے، بلکہ وہ کہتے ہیں اب دو ہی صورتیں، یا تو وہ جو آئیڈیل شخصیات اللہ نے بنا کر بھیجی، نمونہ عمل شخصیات بنا کر بھیجی، ان کے بارے میں میرے پاس معلومات نہیں تھی، اس لیے میں ان کو چھوڑ کر کسی اور کے پیچھے لگ گیا. اور اگر معلومات تھیں اور پھر اس کے بعد میں ایسا کر رہا ہوں تو میں یقین نہیں کر سکتا. ارسطو معلم اول نہیں ہے، فارابی معلم ثانی نہیں ہے. معلم اول کو محمد کہتے ہیں، معلم ثانی کو علی کہتے ہیں. اس پوری کائنات کو جنہوں نے پڑھانے کا اپنے اوپر ذمہ داری اور فریضہ لیا ہے، ان میں سب سے پہلی ذات نبی کی ذات. لہذا سرکار دو جہاں کو پروردگار عالم نے بھیجا ہی اس کام کے لیے. اور کن میں بھیجا ہے؟ امیین میں بھیجا ہے. امی کا مطلب، میرے مولا امام رضا علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ مولا یہ جو اللہ نے نبی مکرم کو امیوں میں بھیجا ہے اور خود نبی کو بھی اللہ نے امی کہا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا لوگ کیا سوچتے ہیں؟ اس نے کہا مولا یہ سوچتے ہیں کہ آپ کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا. حضرت نے فرمایا معاذ اللہ، میرے جد امی تھے جیسے مدنی تھے، جیسے مکی تھے، اس لیے کہ مکے کا ایک نام ام القرا ہے. یہ ام القرا کے رہنے والے تھے اس لیے امی کہلائے. یہ مکے کے رہنے والے تھے اس لیے مکی کہلائے. یہ مدینے کے رہنے والے تھے اس لیے مدنی کہلائے. یہ ام القرا کی وجہ سے امی تھے. عجیب بات ہے کہ آج کا مفتی، آج کا مجتہد، آج کا عالم نبی کو پڑھنے کے بعد تو عالم دہر بن جائے اور سرکار دو جہاں کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا. یہ مسلمان کی سوچ نہیں. سرکار دو جہاں جن کی آج بعثت کی رات بھی ہے اور سرکار سے منسوب یہ لمحات بھی ہیں، اور یقیناً کیونکہ مجلس اعزا کا بھی عنوان ہے تو بعد میں آخر میں چند جملے مصائب کے پڑھوں گا. یہ جو وہاں سے پڑھ کر آئے ہیں، یہ جیسے تھے ویسے ہی تھے. اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جیسے تھے ویسے ہی تھے تو ہم تو جاہل ہوتے ہیں، تو جیسے تھے تو ہم تو جاہل تھے، تو یہ بھی جیسے تھے، یہ معاذ اللہ کچھ پڑھ کر نہیں آئے. ہم جب ماں کے شکم سے دنیا میں آتے ہیں، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، قرآن کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں ماں کے شکم سے اس حالت میں دنیا میں بھیجا کہ تم شے کے بارے میں نہیں جانتے تھے. تو ہم تو سب یہاں آ کے ڈاکٹر انجینئر بنے، ہم کوئی پیدائشی ڈاکٹر انجینئر نہیں ہیں. ہم وہاں سے پڑھ کر نہیں آئے تھے، ہم وہاں سے جہالت لے کر آئے تھے. اور یہ گھرانہ وہ ہے جو وہاں سے پڑھ کر آیا تھا. یہاں کوئی اس قابل ہی نہیں تھا جو انہیں پڑھاتا. بھائی اگر تھکے نہیں بیٹھے تو جملہ کہوں، دو چیزوں کو کبھی سرکار نے ہاتھ ہی نہیں لگایا. کبھی تلوار ہاتھ میں نہیں لی ہمارے نبی نے، اس لیے کہ جو رحمت للعالمین ہو اس کے ہاتھ میں تلوار جچتی نہیں. رحمت للعالمین تلوار کہاں لے گا؟ ایسا. اور یہ تلوار کا کام اللہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی قاتل المشرکین والمنافقین ولا تکلف الا نفسک. اے میرے نبی مشرکوں اور منافقوں کو قتل کرو، اور یہ کام نہ کرے کوئی مگر تم جیسا کرے. الا نفسک، یہ کام اب اس کا ہمارے بھائیوں نے ترجمہ کیا ہے، یہ کام کوئی نہ کرے مگر تم خود کرو. تو اگر تم خود کرو کا ترجمہ کرو گے تو نبی نے تو کسی کو نہیں مارا.
اور قرآن میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ مشرکوں اور کافروں کو منافقوں کو مارو، تو سرکار کے ہاتھ سے تو ایک بندہ مرا ہے ٹوٹل اتنی مدت میں 80 جنگوں میں سرکار کے ہاتھ سے ایک ہی آدمی مرا ہے، اور وہ بھی آدمی اس کی اپنی غلطی سے مرا ہے، سرکار دو جہاں نے اس کے مارنے کا ارادہ نہیں کیا تھا۔ رحمت للعالمین تو مارتا ہی نہیں ہے، وہ تو زندگیاں دینے آیا ہے۔ ادھر رحمت للعالمین کا کام ہے حیات بانٹنا، ادھر مشرک اور منافق جو ہیں وہ رستے کے پتھر ہیں، لوگوں کو آگے بڑھنے نہیں دے رہے، تو پتھر ہٹانے ہیں۔ تو پتھر ہٹانے کا کام کون کرے گا؟ قرآن نے کہا یہ کام کوئی نہ کرے، کرے تو آپ جیسا کرے۔ تو جو نبی جیسا ہے نا، جو نبی جیسا ہے وہ صرف اور صرف بستر نبی پہ سونے کی وجہ سے نبی جیسا نہیں ہے، بلکہ میدانوں میں اترنے کی وجہ سے بھی نبی جیسا ہے۔ اب یہ قرآن کی آیت کو کیسے سمجھیں گے؟ ادھر قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ کام، اگر یہ ترجمہ کر لیں کہ یہ کام نہ کرے کوئی مگر آپ خود کریں، لا تکلف الا نفسک، یہ کام نہ کریں مگر آپ خود کریں، تو خود تو نہیں کیا سرکار نے، کوئی جنگیں نہیں لڑی سرکار نے، حضرت کو صحابہ کرام اور خاص طور پہ مجاہدین حضرت کو میدان میں نہیں آنے دیتے تھے، فرماتے تھے ہم مر گئے کہ جو آپ جائیں گے، اور ہم تو ابھی موجود ہیں۔ تو پھر سرکار نے جو تلوار نہیں اٹھائی تو سرکار کی جگہ تلوار اٹھانے والا علی۔ اب اگر آپ جملے کو محسوس کر لیں، اگر مولا نبی کی جگہ لڑنے علی جا رہا ہے تو مولا نبی کی جگہ خلافت پہ علی کیوں نہیں بیٹھے گا؟ مصیبتیں تو ساری علی لے رہے ہیں۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ دوسرے، سرکار نے کبھی قلم کو ہاتھ میں نہیں لیا، جو میرا مضمون تھا، سرکار نے کبھی قلم ہاتھ میں نہیں لیا، کسی نے نبی کو لکھتے ہوئے نہیں دیکھا، سرکار کو کسی نے لکھتے ہوئے نہیں دیکھا، جی، تو کہنے لگے انہیں لکھنا ہی نہیں آتا۔ انہوں نے جو لکھتے ہوئے نہیں دیکھا تو کہنے لگے انہیں لکھنا نہیں آتا۔ اب کیوں سرکار نے کبھی قلم ہاتھ میں نہیں لیا؟ اس کی علت ان بچوں جوانوں کو بتا دوں۔ اللہم صل علی، سرکار نے کبھی قلم ہاتھ میں اس لیے نہیں لیا، تھوڑی سی تمیز باندھوں گا۔ ایک بہت بزرگ عالم دین کا نام آپ نے سنا ہے، علامہ محمد حسین طباطبائی، جو تفسیر المیزان کے مفسر ہیں، یعنی انہوں نے کتاب لکھی ہے تفسیر میں، تفسیر المیزان۔ یہ واحد تفسیر ہے کہ جو قرآن کی آیتیں قرآن کی آیتوں سے تفسیر کی گئی ہیں، یعنی انہوں نے ایک آیت کو دوسری آیت سے تفسیر کیا ہے۔ اس لیے سنیوں کو بھی قبول ہے تفسیر، لکھنے والے شیعہ عالم ہیں، اہل سنت بھی ان کی تفسیر کو بڑے احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ آیت کی تشریح و تفسیر آیت سے کی ہے، تو یہ بڑی مضبوط تفسیر۔ ان کے بیٹے فرماتے ہیں کہ میرے بابا ہر کچھ مدت کے بعد مجھے کچھ کاغذ دیتے تھے اور کہتے تھے بیٹا اسے کنویں میں پھینک کر آ جاؤ، تو میں وہ کاغذ کنویں میں پھینک کر آ جاتا تھا۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا بہت سارے کاغذوں کو لپیٹ کے دیا کہ بیٹا جا رہے ہو فلاں جگہ سے گزرو گے تو وہاں ایک کنواں ہے، وہاں اس کو اس میں ڈال دینا۔ کہنے لگا ایسے ہی ایک دفعہ میں جا رہا تھا ان کاغذوں کو لے کے، ابا نے کہا تھا پھینکا ہو، تو اچانک ایک کاغذ مڑا تو اس کے اوپر مجھے ایک مصرع لکھا ہوا نظر آیا، تو میں نے اسے سیدھا کر کے دیکھا تو ایک بہترین غزل تھی، دوسرا کاغذ سیدھا کیا تو ایک بہترین نظم تھی، ایسے ایسے کلام اس کے اوپر لکھے ہوئے تھے کہ میرا دل ہی نہیں کیا کہ میں اسے کنویں میں پھینک دوں۔ میں واپس لے آیا، میں نے کہا ابا یہ آپ نے مجھے دیا تھا کہ میں کنویں میں پھینک دوں، اس میں تو شاعری ہے۔ کہنے ہاں بیٹا وہ جو پہلے بھی تم پھینک کر آئے ہو وہ بھی تو یہی کچھ تھا۔ کہنے لگے میں نہیں سمجھا بابا یہ کیسے کیا ہے یہ؟ کہ بیٹا اللہ نے مجھے صلاحیت دیا کہ میں شعر بھی کہتا ہوں، تو جب میرے شعر میری غزلیں جمع ہو جاتی ہیں، نظمیں جمع ہو جاتی ہیں تو میں تم سے کہتا ہوں کنویں میں پھینک کر آ جاؤ۔ تو کہنے لگے، میں نے کہا بابا اتنا بہترین کلام، ایک ایک مصرع بولتا ہوا مصرع، انہیں تو محفوظ کیا جاتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں اسے کنویں میں پھینک کر آ جاؤں؟ کہنے لگے نہیں بیٹا تمہیں نہیں پتا میں قرآن کی تفسیر لکھ رہا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ اللہ کے کلام کے ساتھ میرا کلام بھی آئے، میرے کلام کی نفی ہوگی تب سب اللہ کے کلام کی طرف توجہ کریں گے۔ جی اب آپ ذرا نتیجے کا جملہ محسوس کیجئے گا، سرکار دو جہاں نے قلم ہاتھ میں اس لیے نہیں لیا کہ اگر کبھی کوئی ایک مرتبہ بھی نبی کو لکھتے ہوئے دیکھ لیتا نا تو کہتے قرآن انہوں نے لکھا ہے، قرآن سرکار نے نہیں لکھا۔ اگر لکھتے ہوئے دیکھ لیا ہوتا تو کہتے قرآن ان کا ہے، اللہ کا کلام اللہ ہی کا رہے، ہم قلم کو ہاتھ ہی نہیں لگائیں۔ لکھنا نہیں آتا تھا تو آخری وقت میں جب کاغذ قلم مانگا تو دے دیتے نا، لکھنا نہیں آتا تھا کہہ دیتے دے دو، دے دیتے اس لیے کہ آپ کو تو لکھنا ہی نہیں آتا تھا، آپ کے بقول جب لکھنا نہیں آتا تھا تو کاغذ مانگ رہے تھے، قلم مانگ رہے تھے، کیا کرتے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو پتا تھا کہ لکھنا آتا ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد، اس سے بلند صلوات۔ میرے عزیزوں، میرے محترم سننے والوں، تشریف فرما احباب، کسی بھی شخصیت کی سیرت کو سمجھنے کے لیے
اسے آئیڈیل ماننے کے لیے، اسے نمونہ عمل ماننے کے لیے، اسے مثالی زندگی تصور کرنے کے لیے کم سے کم 4 باتوں کو جاننا ضروری ہے۔ یعنی یہ 4 باتیں اگر کسی کے اندر ہیں تو وہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہو سکتا ہے، اسے دیکھ کر ہم اپنی زندگیوں کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ وہ ایک ہمارے لیے راہنما اور راہ ہو سکتا ہے، ہمارے لیے وہ راہ بھی ہو سکتا ہے، ہمارے لیے وہ رہنما بھی ہو سکتا ہے۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں کسی بھی شخصیت کو کامیاب تصور کرنے کے لیے؟ کامیاب شخصیت کی زندگی کے کم سے کم 4.4 ضروری باتیں۔ سب سے پہلی بات ترتیب میں بھی سب سے پہلی بات دیکھا جائے گا اس کا اپنے رب کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہے۔ سارے جہان کے لیے اس کے پاس وقت ہے، مگر جس نے مفت میں آنکھیں دیکھی، آنکھیں دے دیں، جس نے مفت میں ہاتھ دے دیے، جس نے سالم دماغ دے دیا، جس نے لکھنے اور پڑھنے کی صلاحیت دے دی، جس نے بولنے سمجھنے کی صلاحیت دے دی، جس نے لاکھوں اربوں کروڑوں روپے، کوئی ہے جو انگوٹھا اپنا 1 کروڑ میں بیچے؟ یہ انگوٹھا کو بیچ دے اپنا 1 کروڑ روپے میں، ان 2 انگلیوں سے تو بٹن بھی نہیں لگتا، لگا کے دکھائیے۔ یہ انگوٹھا اگر ٹچ نہ ہو تو بٹن تک نہیں لگا سکتے، اتنا محتاج ہو جائیں گے اس ایک انگوٹھے کی وجہ سے۔ جی کوئی کہے جی 1 بھاؤں کاٹ دو تو میں ذرا 10 لاکھ روپے دوں گا، جی گھوم کے دکھائے بغیر یہ بھویں کٹوا کر، 1 بھاؤں کٹوا کر 10 لاکھ روپے میں، یہ اتنی سی چیز 10 لاکھ روپے سے زیادہ کی ہے۔ جی یہ کان اگر کٹ جائے نا جو نظر آتا ہے تو ٹیڑھے ٹیڑھے چلیں گے، کیونکہ انسان صرف 2 پیروں سے نہیں چلتا، یہ کان بیلنس کے لیے بھی اللہ نے بنائے۔ جی یہ کانوں سے، یہ کان ہمیں چلنے میں مدد کر رہے ہوتے ہیں، بظاہر یہ کان ہمیں پیر نہیں ہے، ہمارے کان ہیں، مگر ہمارے چلنے میں یہ 2 کانوں کی بھی ضرورت ہے۔ اب کوئی کہے صاحب اتنا سا کاٹ دو اتنے پیسے دوں گا، یہ ایک ایک چیز پہ غور کریں۔ یہ جو بال اگواتے ہیں لوگ اپنے سروں پر، ان سے کوئی پوچھے کہ بالوں کی قیمت کیا ہے، ذرا صلوات پڑھ لیں محمد والم، وہی بتائیں گے نا ڈاکٹر کتنے لے رہا ہے پیسے۔ تو یہ ایسی چیزیں اللہ نے مفت میں دے دی، بغیر مانگے دے دی، تو جو اتنی مہنگی ایک ایک عضو کے اوپر اگر غور کریں تو کتنے اربوں خربوں روپے، کتنے کروڑوں روپے ہم اپنے علاج معالجے میں اپنے عزیزوں پہ لگا دیتے ہیں۔ جی یہ سب چیزیں مفت میں دے دی۔ اب جب اللہ نے سب چیزیں اور ساری نعمتیں ایک طرف اور حب علی ایک طرف، ہاں ائمہ نے فرمایا اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہم اہل بیت کی محبت۔ اللہم صل علی، جی آ کر حضرت مفضل ابن عامر نے، مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد ہیں، حضرت مفضل نے آ کر امام سے کہا مولا مجھے اللہ سمجھائیں کہ اللہ ہے۔ تو حضرت نے ایک مفصل ایک خطبہ ارشاد فرمایا، جس خطبے کا نام ہی توحید مفضل پڑ گیا، یعنی عقیدہ توحید کو مفضل سے بیان کیا تھا۔ جیسے دعائے کمیل، حضرت کمیل کو مولا علی نے لکھوائی تو وہ دعائے کمیل ہو گئی، ورنہ تو دعا اللہ سے ہے، وہ تو دعا علی کی ہے دعا، لیکن وہ دعائے کمیل کیونکہ کمیل کو بتایا تھا حضرت نے۔ ایسے ہی حضرت مفضل کو جو اللہ کے بارے میں مولا صادق نے دلیلیں دی ہیں نا کہ اللہ ہے یہ دلیل، اللہ ہے یہ دلیل، تو اس خطبے کا نام ہے توحید مفضل۔ پچھلے دنوں کراچی میں محمد علی سید صاحب نے 3 جلدوں میں، بلکہ پچھلے سالوں میں، اس میں جو مولا نے باڈی کے بارے میں بات کی ہے، ہمارے بدن میں اللہ نے کیا کیا رکھا ہے، انہوں نے آج جدید سائنس کے اعتبار سے کہ جو مولا فرما رہے ہیں نا کہ یہ دل کے گرد شریانوں کا جال، جی یہ کان میں 3 ہڈیاں بچتی ہیں تو سنتے ہیں، یا مثال کے طور پر جو پھیپڑوں میں اور بچہ جب ماں کے شکم میں ٹھہرتا ہے تو کیسے ٹھہرتا ہے، اس کے لیے جو امام فرما رہے ہیں سارا وہ میڈیکل سائنس ہے جو امام نے اس خطبے کے اندر اس وقت بیان فرمایا ہے جب سونوگرافی کی مشینیں نہیں تھیں، جی الٹرا ساؤنڈ کی مشینیں نہیں تھیں، حضرت معاذ اللہ ان کو دیکھ کر نہیں بتا رہے تھے کہ اندر کیا گزرتا ہے، جو حضرت نے 1400 سال پہلے باڈی کے بارے میں اور وہ باڈی کے اندر کی چیزوں کے بارے میں فرمایا ہے، تو وہ آج جدید سائنس، میڈیکل سائنس وہی سب کچھ کہہ رہی ہے۔ تو جدید سائنس کے مطابق ائمہ اہل بیت نے اور اس باڈی پر غور کرو، اپنے اوپر غور کرو، حضرت نے فرمایا کہاں جا رہے ہو تم؟ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، اللہ کہہ رہا ہے ہم بہت جلد پوری کائنات میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے اور تمہارے اندر اپنی نشانیاں دکھائیں گے۔ تو حضرت نے فرمایا اس پوری کائنات میں اللہ ہونے پر دلیلیں موجود ہیں، اور 6 فٹ کے بدن کے اندر اللہ ہونے پہ دلیلیں موجود ہیں۔ یہ جو 6 فٹ کے بدن کے اندر اللہ نے اللہ ہے پر دلیلیں رکھی ہیں نا، انہیں حضرت نے بیان فرمایا ہے۔ میں ایک دفعہ میڈیکل کالج میں خطاب کرنے گیا، سارے ڈاکٹر تھے، اب میں سوچ لگا میں مولوی ان ڈاکٹروں سے کیا خطاب کروں گا، تو مجھے ذہن میں مولا ہی نے خیال ڈالا کہ جو ہم نے باڈی سے متعلق کہا ہے وہی قول سنا دو۔ تو آپ یقین جانیے تاریخی خطاب ہوا، کیونکہ میں وہ الفاظ سنا رہا تھا جو ائمہ نے بدن سے متعلق فرمایا، اور وہ ڈاکٹر حضرات لپٹ گئے کہ یہ کہاں سے لے آئے باتیں۔ خاص طور پر جو مولا علی کا فرمان ہے اعجبوا لہذا الانسان، تھک تو نہیں رہے،
اے عجب اعجبوا لہذا الانسان، مولا علی فرماتے ہیں مجھے تعجب ہے اس انسان کی خلقت پر کہ اللہ نے کیا کرشمہ کیا ہے، اللہ نے کیا بنا ڈالا۔ مولا علی کے الفاظ، یتکلم بلحم، یہ گوشت کے لوتھڑے سے بولتا ہے۔ ہماری سب کی، آپ کی سب کی زبانیں اگر آپ ٹیسٹ کروانے کے لیے دے دیں، معاف کیجیے گا، تو سب کا گوشت ایک جیسا ہی ہے، مگر کوئی سندھی بول رہا ہے، کوئی پنجابی بول رہا ہے، کوئی فارسی بول رہا ہے، کوئی عربی بول رہا ہے۔ گوشت کا لوتھڑا ایسا ہی پرزے علیحدہ علیحدہ نہیں ہے، مگر ایک ہی گوشت کے لوتھڑے سے سینکڑوں قسم کی بلکہ ہزاروں قسم کی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ جی، ہڈی نہیں ہے اس کے اندر، گوشت کا لوتھڑا ہے، مولا علی فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں یتکلم بلحم، ایک لحم گوشت کا لوتھڑا، اس سے انسان بولتا ہے۔ اب یہ جو زبان ہے میری، اس کے اوپر زیادہ ٹائم ہونے کا بھی خوف ہے، دو جی اب ووٹنگ تو ہو نہیں رہی، جنہوں نے بسم اللہ نہیں کہا وہ کہیں گے کہاں آ کے بیٹھ گئے۔ یہ جو میری اور آپ کی 6 انچ کی زبان ہے نا، یہ 6 انچ کی زبان ہے، یہ ہاں متعارف زبان 6 انچ کی ہے۔ یہ جو متعارف زبان، بہت چھوٹے بونے انسان کی زبان کی بھی بات نہیں کر رہا، اور کوئی 10 فٹ والے کی بھی بات نہیں کر رہا، ظاہر ہے اس کے حساب سے بڑی ہوگی، ہاں، لیکن متعارف زبان 6 انچ کی ہے۔ یہ 6 انچ کی، ہر انچ کے اوپر اس کا کردار بدلتا ہے، اس کا جو کام ہے نا، ڈاکٹر آزاد کوئی بیٹھے ہوں گے وہ کہیں گے مولانا ہمیں بھی تو کچھ بولنے دیجئے، آپ یہ بھی آپ نہیں لے لیا، یعنی اس پہ بھی آپ ہی بولیں گے اب۔ تو ہر ایک انچ کے اوپر زبان کا، یہ جو زبان کی نوک ہے، اس کا کردار کچھ اور ہے، اور زبان کی جو تہ ہے اندر، جو تالو کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، جو کوے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، جی اردو میں مجلس پڑھ رہا ہوں بھائی، تو وہ جو کوے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، وہ اس کا کردار کچھ اور ہے، اور اس کی نوک کا کردار کچھ اور ہے، اس کے درمیانی حصوں کا کردار علیحدہ ہے، اور جو اس کے اوپر باریک باریک جو نسیں، باریک باریک کہہ لیجئے کہ لکیریں کھچی ہوئی ہیں، ان کا کردار ہے لقمے کو اندر پھینکنے کا۔ یہ امام صادق کے الفاظ ہیں، میں نہیں بول رہا۔ حضرت فرما رہے مولا علی، اعجبوا لہذا الانسان یتکلم بلحم، تعجب ہے مجھے انسان کی خلقت پر کہ یہ گوشت کے لوتھڑے سے بولتا ہے، ینظر بشحم، چربی سے دیکھتا ہے، یسمع بعظم، اور ہڈیوں سے سنتا ہے۔ تو جب میں نے وہاں، تو 4 ہندو ڈاکٹر بھی بیٹھے ہوئے تھے، مجلس کے بعد کہنے لگے کہ ہم چاروں، ان میں سے 2 ENT اسپیشلسٹ تھے، کہنے لگے کہ ہمارا تو شعبہ ہے سننے اور حلق اور کان اور ناک اور یہ والا حصہ جو ہے، یہ ہمارا شعبہ ہے، یہ قول کہاں لکھا ہوا ہے، یہ حضرت علی کا قول کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا یہ نہج البلاغہ میں۔ کہنے لگے نہج البلاغہ کب جمع کی گئی، کب کی کتاب ہے؟ میں نے کہا یہ قول تو 1400 سال پرانا ہے، مگر 1000 سال پہلے، 1000 سال پہلے سید رضی نے مختلف کتابوں سے ان سارے اقوال کو جو انہیں اچھے لگ رہے تھے، مولا علی کے صرف وہی قول نہیں ہے جو سید رضی کے ذوق کے مطابق تھے، ان اقوال کو، ان خطبوں کو سید رضی نے ایک جگہ جمع کر دیا، اس کا نام انہوں نے نہج البلاغہ رکھ دیا۔ تو وہ ہندو ڈاکٹر مجھ سے کہنے لگے آج علی کی محبت میں اضافہ ہو گیا، میرے اور آپ کے کان میں 3 باریک باریک ہڈیاں ہیں جو بجتی ہیں، میں جو بول رہا ہوں نا آپ کے کانوں میں وہ ہڈیاں بج رہی ہیں، تبھی تو آپ سلوات بھی پڑھ رہے ہیں نا میرے کہنے پہ۔ ایک سلوات اور پڑھ لیں۔ جی، یہ آپ کی سلوات میں سن رہا ہوں، آپ میری گفتگو سن رہے ہیں، تو یہ ہمارے کان میں وہ ہڈیاں بج رہی ہیں، جس کی وجہ سے یہ مولا علی نے فرمایا 1400 سال پہلے۔ مولا امام حسین کا دعائے عرفہ آپ کے سینٹر میں رکھی ہوئی ہوگی، دعائے عرفہ میں 32 اعضائے بدن پر امام حسین نے اللہ سے بات کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اس عضو کا کیا کردار ہے، اس چیز کا کیا کردار ہے، اور وہ سارے کردار حسین مولا نے 1400 سال پہلے بتائے، آج جو جدید میڈیکل سائنس بولتی ہے۔ بھائی کون ہیں جن کے دروازے پر بیٹھے ہیں؟ ہم کہاں بیٹھے ہیں؟ جس جگہ ہم بیٹھے ہیں اس سے اچھی جگہ نہیں ہے۔ مجھے کوئی غرض نہیں ہے کہ کون کہاں بیٹھا ہے، مگر مجھے یہ غرض ہے ہم جہاں بیٹھے ہیں وہاں سے جنت کا رستہ بنتا ہے، ترقی کی راہیں کھلتی ہیں۔ کبھی غور فرمایا کہ سورہ الحمد کے بعد نماز میں، توجہ، نماز میں سورہ الحمد کے بعد کوئی بھی سورہ پڑھا جا سکتا ہے، ایسا ہی ہے، لیکن اگر سورہ توحید کی نیت کر کے بسم اللہ پڑھ لی تو شرعی طور پر اجازت نہیں ہے کہ آپ سورہ بدلیں۔ توجہ، جی الحمد پڑھ لی، اب ایک اور سورہ بھی پڑھنا ہے، ہر 2 رکعتوں میں پہلی 2 رکعت، تو دوسرے سورہ کی ہم نے بسم اللہ پڑھ کے کوئی بھی سورہ پڑھ سکتے ہیں، ہم سورہ والعصر پڑھ سکتے ہیں، سورہ کوثر پڑھ سکتے ہیں، سورہ قاریہ پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی سورہ پڑھ سکتے ہیں، مگر آپ نے کبھی اتفاق ہوا ہو کہ پیش نماز دوسری مرتبہ بسم اللہ پڑھتے ہیں، بسم اللہ سورہ پڑھنے کے لیے تو دوبارہ بھی پڑھتے ہیں بسم اللہ، تو وہ کوئی غلط نہیں پڑھی ہوتی انہوں نے، وہ نیت بدل رہے ہوتے ہیں۔
تو کیونکہ نیت بدل لی، مثلا بسم اللہ پڑھی انہوں نے سورہ قدر کی نیت سے، اب وہ بسم اللہ ختم کرتے کرتے ان کا ارادہ ہوا کہ نہیں سورہ والعصر پڑھ لیتا ہوں، تو اب وہ بسم اللہ اس کی تھی دوبارہ پڑھو، کیونکہ ہر سورے کی بسم اللہ علیحدہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب اس پیش نماز پر یعنی ہم پر اگر فرادہ پڑھ رہے ہو تو ہم پر بھی لازم ہے کہ ہم دوبارہ سے بسم اللہ پڑھیں، کیونکہ وہ بسم اللہ اس سورے کی تھی، اب دوبارہ بسم اللہ پڑھیں اس سورے کی نیت سے۔ شرعی مسئلہ بتا دیا میں نے ضمناً، آپ کو پتا تھا۔ ایک سلوات پڑھیں ذرا محمد والے۔ ہر سورہ بدلنے کی اجازت ہے، ہر سورہ بدلنے کی اجازت ہے کہ یہ نہیں یہ پڑھ لو، نہیں یہ نہیں تو یہ پڑھ لو، مگر سورہ توحید کا اگر ارادہ کر لیا ہو تو اجازت نہیں ہے کہ نیت بدلو۔ کیوں؟ کیوں؟ سورہ توحید اللہ کا شجرہ ہے، ہاں یہ نبی مکرم نے فرمایا ہے۔ سرکار سے آ کے جب کسی نے کہا نا، سرکار سے آ کے جب مشرکوں نے اور کافروں نے کہا کہ آپ کے اللہ کا شجرہ کیا ہے، تو سورہ توحید نازل ہوئی، اللہ نے فرمایا میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ میرے اللہ کا یہ شجرہ ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، یہی تو شجرہ ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا، یہی تو شجرہ ہے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ پورے قرآن میں سب سے زیادہ جس سورے سے علی کو پیار ہے وہ سورہ توحید۔ کسی نے پوچھا، فرمایا مجھے قرآن میں سورہ توحید سے عشق ہے، لہٰذا علی مولا ہمیشہ نماز میں سورہ الحمد کے بعد سورہ توحید پڑھتے، باقی ائمہ نے سورے بدل کے پڑھے، لہٰذا ہمیں بھی وہی حکم ہے کہ بدل کے پڑھ سکتے ہو، مگر صرف مولا کائنات کی بات کر رہا ہوں۔ تھوڑی گردن ہلا دو، ہاں مجھے آپ کو یہاں بھی تو رکھنا ہے نا جی، یہ صرف مولا کائنات کی ذات ہے، صرف مولا کائنات کی ذات ہے۔ مولا سورہ الحمد کے بعد نماز میں سورہ توحید ہر رکعت میں پڑھتے تھے۔ اب ذرا سنیے مولا نبی کیا فرما رہے ہیں۔ اتنا سورہ توحید کو علی نے پڑھا کہ نبی نے فرمایا مثل علی کا مثل سورۃ توحید، جیسے قرآن میں سورہ توحید ہے میری امت میں علی کا وجود ہے۔ سورہ توحید تک پہنچنے کے بعد سورہ توحید کی نیت بدلنے کی اجازت نہیں ہے، علی کے دروازے پر آنے کے بعد کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں۔ ساتھ دیجئے، آواز ملائیے، آواز۔ اجازت نہیں ہے جو مولا علی کے دروازے پر آ گیا ہو وہ پھر کہیں اور جائے۔ جی جی جی، دو طرح کے پانی رکھیں، میٹھا اور کھارا پانی، تو اجازت ہے کہ کھارا پانی پی لیں، میٹھا پانی ہوتے ہوئے کون جاتا؟ یہ امام صادق کی تعبیر ہے، جو ہمارے ہوتے ہوئے کسی اور سے مسئلہ پوچھے وہ ایسا ہی ہے جیسے میٹھا پانی چھوڑ کے کھارے پانی کی طرف جا رہا ہو۔ یہ امام صادق کے جملے ہیں۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ جی اس سے بلند صلوات پڑھ لیجئے، اللہم صل علی ینظروا بشہم۔ میرے اپنے دو بہنوئی آئی اسپیشلسٹ ہیں، تو ان سے بھی بات ہو رہی تھی، یہ ہماری جو آنکھ کے اندر پتلی ہے، پتلی کے اندر جو ایک ڈاٹ ہے، اس ڈاٹ کے پیچھے ایک چربی ہے، انسان اس سے دیکھتا ہے، اور مولا علی نے فرمایا انسان چربی سے دیکھتا ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اب میں یہاں یورپ میں آ کے آپ کو یہ والی باتیں بتا رہا ہوں، تو میں یہ والی باتیں یعنی میڈیکل نہیں پڑھا رہا میں آپ کو، میں مولا علی کا قول سنا رہا ہوں۔ تو جن لوگوں نے علی کو چیلنج کیا ہے وہ کہیں کے نہیں رہے ہیں، تو یہ تو بہت ہی واضح اور ثابت باتیں ہیں۔ تو جس اللہ نے پہلا سیرت کا آئیڈیل نمونہ عمل شخصیت ہونے کے لیے پہلی شرط، پہلی شناخت، پہلا رستہ، پہلا ذریعہ کہ کسے ہم اپنا بڑا مانیں، وہ پہلا عنوان یہ ہے کہ دیکھا جائے گا اس کا اپنے اللہ سے تعلق کیسا ہے۔ سارے جہان کے لیے تو اس کے پاس ٹائم ہے، مگر اسی کے لیے ٹائم نہیں ہے جس نے اسے ساری چیزیں مفت میں دے دی۔ یہ 2 رکعت نماز کے لیے بھی ٹائم نہیں نکال پاتا۔ جی یہ انسان ناکام ہے، یہ انسان کمزور ہے، یہ انسان بہتر اچھا انسان نہیں ہے جس کے پاس سب کے لیے تو ٹائم ہے۔ خدا کے واسطے مشرک ہی بن جاؤ کہ اس کو ٹائم دیا تو اللہ کو بھی دے دیں، یہاں تو مشرک تو دور کی بات ہے، عملی طور پر ماحول ملحد ہے، عملی طور پہ ماحول ملحد ہوا ہے۔ میں نے جو کہا ہے اس کا وہی مطلب لیا جائے جو میں نے سوچا تھا۔
کہ یعنی اتنا بھی انسان نہیں کرتا کہ میں 4 آدمیوں کو ٹائم دیتا ہوں تو ذرا 2 رکعت اللہ کو بھی دے دوں، 2 سجدے اس کے لیے بھی کر لوں. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. تو یہ جو کامیاب انسان کی پہلی علامت وہ یہ ہے کہ دیکھا جائے گا اس کے رب کے ساتھ تعلق کیسا ہے. یہ کامیاب انسان ہے. بس عزیزو، اس کامیاب عنوان زندگی میں سرکار دو جہاں پر اگر ہم غور کریں تو عجیب منظر نظر آتا ہے. اور منظر یہ نظر آتا ہے، توجہ چاہوں گا، منظر یہ نظر آتا ہے کہ اللہ اپنی ساری مخلوق سے چاہتا یہ ہے کہ وہ بستر چھوڑیں مصلے پر آئیں، وہ آرام چھوڑیں میرا سجدہ بھی کریں، وہ فضول باتیں چھوڑیں میری بارگاہ میں حاضری بھی دیں. اللہ ساری مخلوق سے یہ چاہتا ہے اور اپنے نبی سے کہتا ہے قم اللیل الا قلیلا، کبھی بستر پہ بھی چلے جائے گا. اتنی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اتنے اس کی بارگاہ میں حاضر رہتے ہیں کہ اللہ خود نبی سے قرآن میں کہہ رہا ہے کبھی آرام بھی کیا کرو. اے میرے نبی، تمہارے پیروں پہ ورم آ جاتا ہے جب تم میرے سامنے کھڑے ہوتے. یعنی ان کی عبادت کا مقام اور کیفیت یہ ہے کہ جس کی عبادت سے اللہ راضی ہو کر کہے اے میرے مصطفیٰ آرام کر لیا کرو. یہ کامیاب ترین وجود ہے سرکار کا. ان سے بڑا وجود کائنات میں نہیں ہے کہ جن کا ان کے رب کے ساتھ تعلق اتنا گہرا ہے کہ کبھی وہاں بلا کر بات کرتا ہے اور کبھی جبریل کے ذریعے یہاں پیغام بھیج کر بات کرتا ہے. اللہ سے مسلسل رابطہ رکھنے والی شخصیت، سب سے بڑی شخصیت کائنات میں، وہ سرکار دو جہاں کا. یہ پہلا عنوان ہے کامیاب ترین شخصیات کو اگر ڈھونڈیں گے تو. دوسرا دوسرا عنوان دیکھا جائے گا کہ اس شخصیت کے جسے ہم اپنا بڑا مان رہے ہیں، سیرت پر گفتگو ہو رہی ہے، جس شخصیت کو ہم اپنا بڑا مان رہے ہیں اس کا اس کے گھر والوں کے ساتھ تعلق کیسا تھا. بڑے مقدار میں لوگ ایسے ہیں سارے جہان کے لیے ان کا اخلاق اچھا ہے مگر بیگم صاحبہ کے لیے جلاد ہے، بچوں کے لیے خونخوار ہے. گھر میں داخل ہوئے تو اماں کی آواز بچوں کو جاتی ہے ذرا خاموش ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ، ابا آ گئے. یہ ابا آئے ہیں، یہ جلاد آیا ہے. جس کے آنے پہ گھر میں خوف طاری ہو جاتا ہو، جس کے آنے پہ لوگ ہنسنا بند کر دیتے ہوں، جس کے آنے پہ لوگ بات کرنا چھوڑ دیتے ہوں، وہ انتہائی ناکام آدمی ہے. جس کا اخلاق سب سے تو اچھا ہے مگر اس کا اخلاق گھر والوں کے ساتھ اچھا نہیں ہے. ایک جنازے میں سرکار شریک ہیں، اچانک جوتیاں اتار دی حضرت نے اچانک اپنی ابا اتارنا شروع کی. سرکار جہاں جیسے بچ کر چلتے ہیں، کسی چیز سے بچ کے چلتے ہیں، ایسے چلنے لگے جنازے میں. آگے بڑھ کر ان کو کاندھا دیا اور جب قبر میں اتارا تو کھڑے ہو کر قبر کو دیکھتے رہے. تو 2 صحابی آپس میں بات کرنے لگے کہ یہ تو سیدھا جنت میں جائے گا، جس کے جنازے میں نبی کا یہ انداز ہے وہ تو سیدھا جنت میں جائے گا. حضرت نے مڑ کر انہیں دیکھا اور فرمایا کہ دعا کرو کہ اس پہ قبر کا عذاب نہ ہو. میں نے کہا یا رسول اللہ، آپ اس حالت میں ننگے پیر اس کے جنازے میں ابا دوش سے اتار کے چل رہے ہیں. حضرت نے فرمایا اس کے جنازے میں فرشتے چل رہے تھے، فرشتوں کے پروں پر میرے پیر پڑ رہے تھے، اس لیے میں نے جوتیاں اتاری تھی. یا رسول اللہ، اتنا کسی نے مقام پایا ہو کہ اس کے جنازے میں فرشتے آ جائیں اور آپ ابا اتار دیں، جوتیاں اتار دیں، آپ فرما رہے ہیں اس پہ فشار قبر نہ ہو، دعا کرو کہ اس پہ فشار قبر نہ ہو. حضرت نے فرمایا اس کا گھر والوں کے ساتھ اخلاق اچھا نہیں تھا. سارے کاموں کی وجہ سے، نیکیوں کی وجہ سے اس کے جنازے میں فرشتے تو آئے ہیں، اس کی اور خدمات کی وجہ سے اس کا مقام تو بہت بلند ہے مگر ایک چیز اس کی کمزور تھی. بہت ساری چیزیں اس کی بہتر تھی مگر یہ چیز اس کی کمزور تھی. گھر والوں سے ہی الجھ کے بات کرتا تھا، بدتمیزی سے بات کرتا تھا، لڑتا تھا، بد اخلاق تھا گھر والوں کے ساتھ، بہنوں کے لیے، بھائیوں کے لیے. اور افسوس، تکلیف دہ بات ہے اگر کوئی ماں کے لیے بد اخلاق ہو، باپ کے لیے بد اخلاق ہو تو ایسے شخص کے لیے جو سب سے کم تر اللہ کی طرف سے تنبیہ ہے، اللہ کی طرف سے عذاب ہے، وہ قبر کا عذاب. اسے قبر میں بہت تکلیفیں ہوں گی جس کا اخلاق گھر والوں کے ساتھ اچھا نہیں. جی، پڑوسی خواتین سے تو مسکرا کے بات کرتے ہیں مگر بیگم صاحبہ سے منہ بگاڑ کے بات کرتے ہیں. یہ کیسا اخلاق ہے بھائی؟ خواتین سن رہی ہیں نہیں؟ جی، اس سے بلند پڑھ لیجئے صلوات. سارے جہان کے ساتھ اخلاق اچھا ہو اور اگر گھر والوں کے ساتھ اخلاق اچھا نہیں ہے تو سارے جہان کے ساتھ بھی اخلاق جھوٹا ہے، وہ سچا اخلاق نہیں ہے، وہ اچھا اخلاق نہیں ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے ان کے ساتھ. جی، ابا کی بے احترامی اور چاچا کا احترام تو یہ جھوٹا احترام ہے چاچا، اس لیے کہ چاچا تو ابا کی وجہ سے چاچا ہے نا. جن کی وجہ سے یہ تمہارے چاچا ہیں ان کا تو تم احترام کرتے نہیں ہو. بھائی میں انہی سے بات کر رہا ہوں جو ایسا کرتے ہیں. آپ مجھے بولنے تو دیں.
ایک صلوات دیا کریں نبی اللہم صل علی. میں ان بچوں جوانوں سے کہوں گا کہ آپ جس ماحول میں رہتے ہیں، جو بچے یہاں پیدا ہوئے ہیں، جو بچے چھوٹے چھوٹے لے کر آئے ہیں آپ لوگ، تو آپ تو ذرا خطرے میں ہیں بھائی، صحیح بتا رہا ہوں. سید ڈیوڈ جان نقوی پیدا ہوں گے آپ کے. جی ہاں، نسل آگے کی خراب ہے. بہت ہوگا تو اپنے والوں کو سنبھال لیں گے، مگر یہ سنبھال لیں گے اپنے والوں کو، یہ ضمانت نہیں ہے. آپ سنبھال لیں گے، میں آپ کو تو نہیں ناراض کرنا چاہتا نا، لیکن یہ بھی سنبھال لیں گے آپ کے بچے اپنے بچوں کو، بہت مشکل ہے. تو بہت زیادہ اس کا حل کیا ہے؟ چلیں، ممکن ہے کوئی کہے مولانا یہ کیا بات کر کے چلے گئے. اس کا حل کیا ہے؟ اس کا ایک واحد مضبوط حل ان سینٹروں سے جڑنا ہے. جن کا نسلیں تباہ ہوں گی، نسلیں برباد ہوں گی. یہ جو خود ساختہ بعض لوگوں نے ہجرت کی ہے نا، وہ جو ہندوستان سے ہجرت ہوئی تھی وہ تو مجبوری والی ہجرت تھی، اور کچھ جو پیسے کی خاطر اور مثال کے طور پہ کسی غرض کی خاطر یہاں آئے ہیں. بہت اچھا ہے، آپ رہیں اور کھائیں کمائیں خوب، عیش آرام، اور کتنا آرام ہے وہ آپ کو پتا ہوگا. لیکن میں آپ کو ہوشیار کر رہا ہوں کہ اگر چاہتے ہیں کہ آئندہ کی نسلیں بہتر رہیں تو امام بارگاہوں سے تعلق نہ توڑیے. اس مجلس میں لا کر اسے گود میں لا کے بٹھائیں. امام بارگاہ کی انتظامیہ کو بھی کہوں گا ان بچوں کے لیے کوئی روم بنا لیجیے جہاں کھیل کود کی بھی چیزیں ہوں. یہ وہاں کھیل کودنے آئے گا، کوئی نہ کوئی تو جملہ کان میں چلا جائے گا نا. اور کوشش کریں جو بچے یہاں پیدا ہوئے ہیں وہ کسی باقاعدہ مدرسے میں پڑھنے جائیں. جو یہاں کے بچے اب یہاں کی زبان کے مطابق سمجھائیں گے وہ ہم سے زیادہ سمجھائیں گے. جو ہم باہر سے آتے ہیں نا، ہماری تو زبان یہ بہت کچھ بچے تو اب بھی دیکھنے آئے ہوں گے، ٹی وی پہ دیکھتے تھے ان کو، تو چلو چلتے ہیں مولانا آئے ہوئے ہیں، تو کچھ بچوں کو شاید ابھی بھی سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ کیا بول رہے ہیں. لیکن انہی کی زبان میں اگر کوئی جوان ان پہ تبلیغ کرے گا، ان کو درس دے گا، ان کو مجلس سنائے گا، تو اس کا اثر کچھ اور ہوگا. تو خدا کے واسطے اپنا تعلق اس سینٹر کے ساتھ اور مضبوط بنائیں. میں ابھی 2 4 6 8 10 جگہ سے ہوتا آ رہا ہوں. اکثر جگہ لوگ کہہ رہے ہیں صاحب یہ جو آپ کی وجہ سے اتنا مجھ میں آیا تھا، ورنہ تو محرم میں آتے ہیں. تو یہ جی صرف محرم میں، وہ بھی 2 دن کے شیعہ، 9 اور 10 محرم کو امام بارگاہ میں آنا، یہ کوئی کارنامہ نہیں ہے. میں برا لگ رہا ہوں تو بھائی برا لگ جائے. صلوات پڑھے محمد وآلہ. حل یہی ہے ورنہ خطرناک ہے ماحول. جی اور یہ بچوں کو کون بتائے گا؟ کہاں پتا چلے گا کہ والدین کا احترام کیا ہے؟ والدین خود اپنا احترام نہیں کروا پائیں. والدین کا احترام کے لیے کوئی اور بتائے گا کہ تمہارے ابا کا یہ مقام ہے، تمہاری اماں کا یہ مقام ہے، جن کے لیے اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. اپنے والدین کے سامنے اپنے شانوں کو ایسے جھکاؤ جیسے کوئی نوکر اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہے. یہ اللہ کہہ رہا ہے والدین کے لیے. جی صرف خط لکھ دینا، فون کر لینا، میسج کر دینا، پیسے بھیج دینا اماں کو، یہ کافی نہیں ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. گھر والوں کے ساتھ بھائی تھوڑی تلخ باتیں بھی سن لیجیے. گھر والوں کے ساتھ تعلق کیسا ہے؟ یہ انسان کی کامیابی اور انسان کی ناکامی کی ایک کسوٹی ہے. گھر والوں کے ساتھ تعلق کیسا ہے؟ اللہ اکبر. سرکار دو جہاں کی سیرت پر اگر غور کر رہے ہیں تو سرکار دو جہاں کا گھر والوں کے ساتھ تعلق کیسا ہے؟ کبھی غور فرمایا کہ سرکار نے 11 شادیاں کیوں کی؟ بھائی ایک خاتون کے ساتھ اچھا اخلاق بنائے رکھنا کتنا مشکل ہے. شادی شدہ جانتے ہیں ایک بیوی کے ساتھ، ایک زوجہ کے ساتھ اچھا اخلاق بنائے رکھنا کتنا مشکل ہے. نبی نے 11 زوجاؤں کے ساتھ زندگی گزار کر اپنی زندگی کو آئیڈیل ہونا ثابت کیا ہے. اور مجھے اجازت دیں میرے سنی بھائی بھی تشریف فرما ہے، اور غلط فہمیاں بھی ہو سکتی ہیں، اور ویڈیو بھی بن رہی ہے اور نیٹ پہ بھی جا رہا ہے، غلط فہمیاں بھی ہو سکتی ہیں. ہر مزاج کی بیوی تھی نبی کے پاس. بس اتنا کافی ہے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. جی اور بلند صلوات پڑھ لیں. گھر والوں کے ساتھ. اچھا رشتوں میں بھی میرے عزیزوں سب سے زیادہ مشکل رشتہ بیگم صاحبہ کا ہی ہے. سب تو مان لیتے ہیں، بیوی نہیں مانتی. نہ ڈاکٹر کی بیوی ڈاکٹر کو ڈاکٹر مانتی ہے، نہ انجینئر کی بیوی انجینئر مانتی ہے اپنے شوہر کو. ہمارا حال بھی بہت اچھا نہیں ہے. ہاں مولویوں کی بیویاں بھی مولویوں کے پیچھے نماز پڑھ لیں تو یہ سمجھے سب سے بڑا عادل مولوی یہی ہے. بہت برا حال ہے. یعنی بیگم خاتون خانہ زوجہ محترمہ بہت مشکل سے اپنے شوہر کو مانتی ہیں. بیٹا بیمار ہو گیا، ڈاکٹر صاحب نسخہ بیٹھ کر لکھ رہے تھے. کہنے لگے کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس کے لیے دوا لکھ رہا ہوں. نہیں نہیں نہیں، آپ نے فلاں کو بھی دوا دی تھی، آج تک اچھا نہیں ہوا، میرے بچے پہ تجربے نہیں کریں. یہ زوجہ بول رہی ہیں شوہر کو. وہ انجینئر صاحب اپنے ہی پلاٹ پہ لکیریں کھینچ رہے تھے، ڈرائنگ بنا رہے تھے کہ کیسے مجھے جو ہے وہ کیا بنانا ہے، کیا کرنا ہے.
کہنے کیا کر رہے ہیں؟ کہ وہ ہم نے پلاٹ جو اتنے عرصے سے پڑا ہوا ہے، کچھ پیسے آ گئے تو ذرا مکان تعمیر شروع کرتے ہیں۔ کہنے وہ آپ کے ایک دوست ہے نا، آرکیٹیکٹ ہیں، بہت اچھا وہ نقشہ بناتے ہیں، وہ بہت اچھے انجینئر ہیں، وہ پوری ان کی کمپنی ہے، ان سے مشورہ کر لیجیے گا۔ میں نے کہا بھائی میری اپنی کمپنی ہے، میں خود اتنا بڑا، میں 25 آدمی تو میرے ساتھ کام کرتے ہیں۔ کہنے نہیں نہیں، آپ وہ ان کے گھر آپ نے بنایا تھا، وہ دیواریں مجھے ٹیڑھی نظر آتی ہیں، وہ انجینئر کی بیوی بھی نہیں مانتی، ڈاکٹر کی بیوی بھی نہیں مانتی۔ تو میں نے کہا تھا ہمارا حال بھی اچھا نہیں ہے، خوب جما کے سجا کے آیتیں روایتیں خوب اچھے الفاظ میں مجلس پڑھی، مجلس ختم ہوئی، ہم جو گھر گئے تو بیگم صاحب بس پوچھا کہ آپ بھی تھی مجلس میں؟ کہنے آپ کو نہیں پتا، میں بھی تو تھی نا، میں بھی تو آپ کے ساتھ ہی تو گئی تھی، وہ فلاں بھی ایسا ہم تھے وہاں۔ میں نے کہا کیسی پڑھی ہم نے؟ کہنے بس ٹھیک تھی۔ ارے میں نے کہا لوگ بار بار کہہ رہے تھے جی آج کی مجلس کا تو کیا کہنا، لوگ بار بار مل مل کے کہہ رہے تھے کہ آپ کی آج کی تقریر تو اور تقریروں سے بہت مختلف تھی، آپ نے اتنا میٹر دیا، آپ نے اتنی آیتیں پڑھی۔ میں نے کہا لوگ تعریف کر رہے ہیں، کہنا نہیں آپ کی تعریف وہ کرے جو آپ کو جانتا نہ ہو۔ ہاں، حال ہمارا بھی اچھا نہیں ہے۔ یعنی بیگم جو ہے نا، بیوی جو ہے، وہ شوہر کو مان لے، یہ شوہر کا بہت بڑا ہونا ہے۔ عزیزو ہم سرکار دو جہاں کی بات کر رہے ہیں۔ جب نبی نے اعلان نبوت کیا نا، سب سے پہلے زوجہ نے کلمہ پڑھ کے بتایا سچا نبی ہے، یہ کامیاب ترین انسان کی علامت کہ مولا علی پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اور جناب خدیجہ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ سرکار دو جہاں پر سب سے پہلا کلمہ غیروں نے نہیں پڑھا، سب سے پہلا کلمہ گھر والوں نے پڑھا، یہ پڑھ کر بتایا سچا نبی ہے۔ صلوات پڑھ لیں نبی کی ذات پر۔ تیسرا عنوان کسی کامیاب انسان کے لیے، پھر تسلی دیجئے آپ مجھ سے اکتا نہیں رہے، تیسرا عنوان پھر تیسرا عنوان کسی کامیاب شخصیت کے لیے وہ یہ ہے کہ دیکھا جائے گا ان کا اپنے دشمنوں سے تعلق کیسا ہے، بدلے لیتے ہیں جی، مقابلے کرتے ہیں، ان کی سطح پر آ کے بات کرتے ہیں، یہ کامیاب آدمی نہیں ہے جی۔ ایک بزرگ کا جملہ ہے کہ سب سے بڑا انتقام یہ ہے کہ انتقام نہ لیا جائے، دشمن سے متعلق سب سے بڑا انتقام یہ ہے کہ انتقام ہی نہ لیا جائے۔ دشمن کے ساتھ کیسے ہونا ہے؟ اگر دشمن نے جو کیا ہم بھی وہی کریں تو ہم برابر ہو گئے نا، ہم برابر ہو گئے نا۔ آپ ذرا غور تو فرمائیں، یہ برابر اپنے آپ کو کرنا یہ دشمن کی کامیابی ہے۔ مولا کائنات اللہ اکبر بھاگتے ہوئے کا پیچھا نہیں کرتے تھے، کیوں نہیں کرتے تھے؟ اس لیے کہ مجبور ہے۔ اگر یہ بھاگ رہا ہو اور میں اس کے پیچھے بھاگ رہا ہوں تو دونوں ہی بھاگ رہے ہیں نا۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد، اور بلند صلوات مولا علی کی ذات پر۔ تو دشمن مان لینا ہی ناکامی ہے، دشمن کو دشمن نہ مانا جائے، دشمن کو اہمیت نہ دی جائے، دشمن کو گنتی میں نہ لا جائے، یہ سب سے بڑی کامیابی۔ معاف کر دیں، چھوڑ دیں، درگزر کریں۔ مولانا کب تک کریں؟ ایک تماچا مارا دوسرا گال بھی آگے کر دیں؟ نہیں، یہ ہرگز بات نہیں ہے۔ وہ جو مار رہا ہے، وہ جو بدتمیزی کر رہا ہے، پہلے اسے پرکھو وہ ہے کون۔ اگر وہ جہالت کی بنیاد پر ایسا کر رہا ہے اور تم اس کی جہالت کو دور نہیں کر سکتے تو پھر کسی اور کو مدد لو کہ وہ اس کی جہالت کو دور کرے، اور اگر خود اس کی جہالت کو دور کر سکتے ہیں تو سب سے پہلا کام یہ کہ اس کی جہالت کو دور کیا جائے، اور اگر وہ جہالت کی بنیاد پر ایسا کر رہا ہے تو ایسا کرنا ہوگا، اس کی جہالت کو دور کرنا ہوگا، اور اگر وہ اناد کی بنیاد پر ایسا کر رہا ہے، توجہ، وہ جانتا ہے کہ آپ کون ہیں، اس کے باوجود ایسا کر رہا ہے تو بھی ویسا ہی نہیں کرنا جیسا وہ کر رہا ہے، طریقہ بدلنا ہے، انداز تبدیل کرنا ہے۔ اس کا وہ طریقہ ہے اپنے معیار کے مطابق وہ کر گیا، آپ کا طریقہ کچھ اور ہونا چاہیے۔ آپ کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ دشمن سے دشمنی کرنے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ وہ ہمیں اگر بتایا ہے تو نبی اور آل نبی نے بتایا۔ آپ ذرا غور فرمائیں، 14 سال مصائب نہیں پڑھ رہا، 14 سال امام موسیٰ کاظم قید میں رہے، 14 سال۔ اہل سنت بھائی کہتے ہیں 4 سال، میں کہتا ہوں 40 دن بول دو بھائی، 40 دن بھی کسی کا رہنا، اور وہ ایسی بڑی شخصیت کا رہنا۔ ہمارے ہاں 4 دن اگر کوئی معتبر شخص جیل چلا جائے تو فوراً لائر کیا جائے گا، فوراً کوششیں شروع کی جائیں گی، فوراً گھبراہٹ اور اضطراب بڑھ جائے گا کہ ہمارا پیر، ہمارا مرشد، ہمارا بڑا، ہمارا امام، ہمارا مولا جیل میں۔ 4 دن بھی اگر کوئی معتبر، کوئی پروفیسر، کوئی ڈاکٹر، کوئی ڈبل پی ایچ ڈی، کوئی وائس چانسلر، کوئی سربراہ قوم و ملت اگر جیل چلا جائے تو ساری قوم پریشان ہو جائے گی۔ 4 دن میں آپ 4 سال، شیعہ کہہ رہے ہیں 14 سال، یہ اتنے عرصے تک جو امام جیل میں رہے، قید میں رہے، امام موسیٰ کاظم، تمام ائمہ میں سب سے زیادہ جس امام نے قید و بند کی صعوبتوں کو برداشت کیا ہے وہ امام موسیٰ کاظم۔ اس قید خانے میں حضرت نے کیا کیا ہے؟
امام کے القاب میں ایک لقب ہے باب الحوائج. امام جب قید سے باہر آتے تھے، اچھا بعض اس 14 سال کی مدت میں بعض دورانیے 10 دن 5 دن کے بیچ میں وقفہ بھی آیا ہے، پھر امام کو دوبارہ اٹھا لیا جاتا تھا. وہ جو اتنی مدت تک حضرت باہر ہوتے تھے یا جیل میں ہوتے تھے، قید میں ہوتے تھے، حضرت کے علم میں کوئی پریشان حال اگر آ جاتا تھا تو وہ بغیر مولا کے نوازے ہوئے رہتا نہیں تھا. حضرت اس کو سکے بھیجتے تھے، تھیلیاں بھیجتے تھے، اس کی حاجات کو دور کرتے تھے، براآمدہ کرتے تھے. باب الحوائج باقاعدہ حسین واقعات ہیں حضرت کے اس حوالے سے. اور پھر جو قید خانے میں حضرت رہے، وہ جو قید خانے میں حضرت کو ہاتھ اٹھا رہے ہیں، بدتمیزی کر رہے ہیں، وہ جو قید میں ڈال رہے ہیں، وہ جو ہتکڑی ڈال رہے ہیں، وہ جو تالا ڈال رہے ہیں دروازے پر، یہ کیا کم بے ادبی ہے اور دشمنی ہے؟ مگر آپ یقین جانیے 14 سال تک قید میں رہنے والے امام کے لیے ہے ینتقل من السجن الى السجن، ایک قید خانے سے دوسرے قید خانے میں، ایک قید خانے سے دوسرے خانے. یہ جو قید خانے بدلتے تھے اس کا کیا سبب تھا؟ جو قید خانے بدلتے تھے اس کا سبب یہ تھا کہ وہ جو دربان ہوتا تھا، وہاں جو تعینات سپاہی ہوتے تھے، وہ امام کے اخلاق سے متاثر ہو کر مومن ہو جاتے تھے. ہاں، وہ میں اور لوگ کھل کے کہتا ہوں، وہ اہل بیت سے محبت کرنے لگ جاتے تھے. لہٰذا آپ ذرا غور فرمائیں، جب وہ پتا چلتا تھا کہ یہ تو انہی کا ہو گیا، التماس دعا کہتے تھے آ کے، مولا میں مجبور ہوں، مجھے تنخواہ چاہیے، مجھے پیسہ چاہیے، میں نوکری پر ہوں اس لیے یہ کر رہا ہوں، ورنہ میں جانتا ہوں آپ کون ہیں. زندان میں امام کے پیچھے وہ سپاہی نماز پڑھتے تھے، امام آگے کھڑے ہیں، وہ سپاہی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، امام سے تسبیح دے کر حضرت سے استخارہ کروا رہے ہیں، جی حضرت سے دعاؤں کے لیے کہہ رہے ہیں، حضرت کے ہاتھوں کو چوم کے جا رہا ہے جب ڈیوٹی بدل رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ حضرت اپنے اس عمل سے دوسروں کے دلوں میں کیسا گھر کر رہے ہیں. حتیٰ ان سارے دربانوں میں جو سب سے زیادہ قسی القلب تھا نا، قساوت قلبی جس کے ہاں تھی، وہ تھا سندی ابن شاہق، جس نے امام کو زہر دیا، جس کے قید خانے سے امام کی جسد اقدس کو، حضرت کے جنازے کو تختے پہ لٹا کر زنجیروں کے ساتھ امام کو قید سے باہر بھیجا گیا. تختے پہ جنازہ مزدور اٹھا کے لے کے گئے، وہ تھا سندی ابن شاہق. سندی ابن شاہق نے تو ظلم کیا. اس کی 4 بیٹیاں تھیں، 3 بیٹے تھے، وہ سب شیعہ ہو گئے. اہل بیت کی شان میں قصیدہ کہنے والے اہل بیت کے شاعروں میں ایک کشاجم کے نام سے ایک شاعر ہے، وہ سندی ابن شاہق کا پوتا ہے. یعنی پھر پوری نسل سندی ابن شاہق کی اہل بیت کے چاہنے والی ہو گئی. کیسے؟ جی ہمارے ہاں تو آپ ذرا تھوڑا سا اور آگے بڑھیے. ہارون رشید نے امام موسیٰ کاظم کو زہر دیا نا. ہارون رشید کا بیٹا نہیں ہے مامون رشید، امام موسیٰ کاظم کے بیٹے نہیں ہے امام رضا. یعنی ہارون الرشید امام موسیٰ کاظم کا قاتل، مامون الرشید قاتل کا بیٹا، ادھر مقتول مظلوم شہید امام کے بیٹے امام رضا کہاں بیٹھتے تھے؟ وہ مامون الرشید کے دربار میں. اور اس دربار میں بیٹھ کر حضرت نے اب اس کو جس زاویے سے دید کا مسئلہ ہے نا، کون کس زاویے سے دیکھ رہا ہے مسائل کو، کوئی کسی انداز سے دیکھ سکتا ہے. ہم جس انداز سے دیکھ رہے ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت نے اسی دربار کو، جو ظالم کا دربار تھا، اسی دربار کو حضرت نے مدرسہ بنا دیا. 80 سے زیادہ مناظرے ہیں جو امام نے دربار مامون الرشید میں بیٹھ کے کیے. دشمن کے ساتھ کیسے ہیں یہ لوگ؟ شام کا ایک مسافر ہے، مدینے میں داخل ہوا، میرے مولا امام حسن مجتبی اپنے اصحاب کے ساتھ جا رہے ہیں. اس نے حضرت کو دیکھ کر لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے جن کا اتنا احترام ہو رہا ہے، جن کو حلقے میں لے کے لوگ چل رہے ہیں؟ تو اسے کہا کہ یہ حسن مجتبی ہیں، علی کے بیٹے ہیں. دور سے میرے مولا کو اس نے سب اور شتم، ان بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں، گالی دی، نامناسب جملہ کہا امام حسن کو. امام نے جو اس کی طرف مڑ کے دیکھا تو اس نے اور گالیاں بڑھا دی، اور بدتمیز ہے، تمہاری والدہ ایسی، تمہارے والد ایسے. حد کر رہا تھا بدتمیزی. اور وہ جیسے جیسے بے ادبی بڑھا رہا تھا، امام اس کی طرف توجہ کر کے اس کی طرف بڑھ رہے تھے. بالکل قریب جا کر حضرت، اب یہ جتنے اصحاب تھے یہ سب غصہ کرنے لگے. حضرت نے سب کو کہا اس کو بول دے دو. جب وہ سب بول لیا تو حضرت نے فرمایا مسافر لگتے ہو، پہلے کچھ دیر آرام کر لو، کھانا کھا لو، کچھ دیر آرام کر لو، پھر بیٹھ کے بات کریں گے. اور یہ باتیں جو تم کہہ رہے ہو، اگر یہ تم صحیح کہہ رہے ہو تو اللہ ہمیں معاف کرے، اور اگر تم غلط کہہ رہے ہو تو اللہ تمہیں معاف کرے. پیروں پر گر گیا. اہل بیت نے، اس گھرانے نے اپنے دشمن کو دشمن نہیں مانا. جو کسی سے دشمنی کر رہا ہے، اگر وہ جہالت کی بنیاد پر کر رہا ہے، میں آپ بچوں جوانوں سے عرض کر رہا ہوں اور سب سے گزارش کر رہا ہوں، اپنے لیے بات کر رہا ہوں، کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ دشمنی کر رہا ہے، مخالفت کر رہا ہے، زدم زدہ کر رہا ہے، بحثم بحثی کر رہا ہے، الجھ رہا ہے، ہم سے لڑ رہا ہے، ہمیں تنگ کر رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ ہمیں جانتا ہی نہیں ہو، ہمارے کام کو جانتا ہی نہ ہو. آپ وہاں کیوں چلے گئے؟ ابھی ذاکر نائک آئے ہوئے تھے پاکستان. ہم جو وہاں گئے، ابھی ہماری تقریر سننے سے پہلے جو ہمارے لیے قصیدے ہو گئے تھے وہ ہو چکے تھے. اور پھر جب وہ ہماری تقریر سنی تو پھر وہی قصیدہ کہنے والے اتنے بھی ہمت والے نہیں تھے کہ سوری کہہ دیتے.
پھر لوگوں نے تعریفیں کرنا شروع کر دی کہ ہاں صاحب بھی بہت اچھا ہوا، آپ نے تو نہیں جاتے تو پھر بولتا کون، اور آپ کی وجہ سے تو گورنر نے بھی اتنا اچھا جملہ بول دیا، آپ نہیں ہوتے تو وہ کیوں بولتے ہیں جملہ. لیکن وہ صرف تصویر دیکھنے کے بعد جو ماشاءاللہ میرے لیے صلوات و سلام ہو رہے تھے وہ مجھے پتا ہے. بھائی تھوڑا صبر کر لو، صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. ذرا صبر. تو اب اگر مجھے آپ سب کی سلامتی کے لیے بلند تر صلوات. تو جب مجھے پتا ہو کہ جو بات کر رہے ہیں نا انہیں پتا نہیں ہے، انہیں پتا نہیں ہے، انہیں پتا چلے گا تو یہ خود ہی پیچھے ہٹ جائیں گے، خود ہی خاموش ہو جائیں گے. تو جب مجھے پتا ہو کہ کوئی میرے بارے میں، آپ سے عرض کر رہا ہوں بچوں جوانوں کے، آپ کے بارے میں کوئی آپ کا دوست، آپ کا عزیز، کوئی رشتہ دار آپ کے بارے میں کوئی ایسی بات کر رہا ہے جو غلط فہمی کی بنیاد پر، اسے پتہ ہی نہیں ہے بات، پورا منظر ہی نہیں پتا اسے، تو اس سے غصہ نہیں کرو، اس سے دشمنی نہیں کرو، اس سے دل کھٹا نہیں کرو، اس سے اور پیار کرو، اس سے اور محبت کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ وہ کم علمی اور عدم علم کی وجہ سے ایسا کر رہا ہے. اور جو کم علم ہوتا ہے اور جو معلومات نہیں رکھتا وہ قابل رحم ہے. وہ کوئی دشمن تو ہے نہیں ہمارا، وہ تو قابل رحم ہے بیچارہ، اس کو پتہ ہی نہیں ہے. اور پھر اگر پتہ بھی چل جائے اور پھر بھی اناد کر رہا ہوں، اس کے ان لوگوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں. ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد والے. ان سے بھی بدلہ نہیں لینا، بلکہ اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، بس ان سے تم اپنی جگہ خوش، ہم اپنی جگہ خوش. لکم دینکم ولی دین، ہمارے لیے ہمارا دین، تمہارے لیے تمہارا دین. بس بہت ہوگا تو یہ ہوگا. سرکار دو جہاں کو تمام نبیوں سے زیادہ اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا. فرمایا ما اوذی نبی قط کما اوذیت، کسی نبی کو اتنی اذیتوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا جتنے اکیلے مجھ مصطفیٰ نے اذیتیں اٹھائیں. اس نبی کو جنہیں سب سے زیادہ تکلیفیں دی گئیں، انہیں فتح مکہ کے موقع پہ جب ایک جگہ لا کر کھڑا کیا گیا، رسول اللہ تشریف لائیے، آپ جب آ کے پہنچے ایک جگہ تو ہاتھ رسیوں سے بندھے ہوئے تھے ایک بڑی تعداد کی. حضرت فرمایا یہ کون ہے؟ کہ یہ وہی ہیں جنہوں نے آپ کو پتھر مارے، جنہوں نے آپ کو بے اولاد کہا، جنہوں نے آپ کو مجنون کہا، جنہوں نے آپ کو دیوانہ کہا، جنہوں نے آپ کو جادوگر اور ساحر کہا. یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے آپ مکہ چھوڑ کر گئے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے فاطمہ زہرا کی جب بی بی ہجرت کر کے مولا علی لے کے جا رہے تھے خواتین کو، نبی پہلے چلے گئے تھے ہجرت کر کے، بعد میں مولا علی امانت سوپ کا جو خانوادے کو اور بیویوں کو لے کر آئے، خواتین کو لے کر آئے، تو کچھ شیطان صفت لوگوں نے اس قافلے پہ حملہ کیا تھا، اور جس محمل میں ہودج میں جناب زہرا بیٹھی تھی، اس اونٹنی کو تکلیف دی، وہ اونٹنی گری، بی بی کی ہودج گری، بی بی زخمی ہوئی. ان میں بھی وہ بندہ وہ بھی تھا اس میں. تو حضرت سے کہا یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے آپ کے ساتھ یہ کیا ہے. حضرت نے فرمایا اذهبوا اذهبوا، ان سے کہا اذهبوا اذهبوا، جاؤ انہیں چھوڑو، ان کے ہاتھ چھوڑو، ہاتھ چھوڑو ان کے. اور پھر آواز دے کر ہاتھوں کو اٹھا کے آسمان کو دیکھ کے فرمایا اللہم اغفرہم، یا اللہ انہیں معاف کر دے، انہم لا یعلمون، یہ مجھے جانتے ہی نہیں تھے میں کون ہوں. دشمن کے ساتھ کبھی سرکار نے بدلے نہیں لیے، کبھی مقابلے نہیں کیے. یعنی اپنے اخلاق سے دیکھیے، اعلان توحید، اعلان نبوت نبی نے بعد میں کیا ہے، اخلاق اور کردار پہلے پیش کیا ہے. مجھے جواب دیجئے ہاں نام ہے. اسلام اخلاقیات سے پھیلا ہے. اسلام نے جگہ بنائی ہے اخلاقیات کے ذریعے سے، اپنے اچھے کردار کے ذریعے سے. اور پھر جب اخلاقیات کے ذریعے، اچھے کردار کے ذریعے زمین کو آمادہ کر لیا، پھر اللہ نے حکم دیا میرے نبی ان سے کہہ دو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ بول دیں فلاح پا جائیں گے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. دشمن کے ساتھ کیسے ہیں؟ چوتھی بات، بہت دیر ہو رہی ہے، مجھے اندازہ ہو رہا ہے جی، دیر ہو رہی ہے نا. چوتھی چیز، ایک سیرت، ایک کامیاب شخصیت کے اندر اگر ہمیں تلاش کرنی ہے تو چوتھی چیز یہ دیکھی جائے گی کہ وہ اپنے بعد والوں کے لیے کیا چھوڑ کر گیا. اپنا زمانہ تو بڑا اچھا گزارا، اپنا دور تو بہت اچھا گزارا، مگر جب وہ خود دنیا سے گئے تو ان کے چاہنے والے تو بعد میں بھی آنے تھے. بعد والوں کے لیے کیا انتظام کیا؟ سرکار دو جہاں نے اپنے بعد والوں کے لیے جو انتظام کیا ہے اسے قرآن اور اہل بیت کے چھوڑ کر گئے ہیں. قرآن چھوڑ کر گئے ہیں اہل بیت. میرے حسین کا خیال رکھنا، میرے حسن کا خیال رکھنا. جو میرے علی سے لڑے گا گویا وہ مجھ سے لڑ رہا ہے. یا علی حربوں کا حربی، یا علی تم سے لڑائی مجھ سے لڑائی ہے. یا علی سلموں کا سلمی، یا علی تم سے دوستی، تم سے صلح، تم سے دوستی، مجھ سے دوستی ہے. جی علی سے دوستی کا کہہ کے گئے تھے نا، علی سے سلم کا کہہ کے گئے تھے نا. علی کو تو نہیں کہہ کے گئے تھے کسی اور سے سلم کر لینا. امام حسن سے سلم کا کہہ کے گئے تھے نا سرکار. امام حسن کو تو نہیں کہہ کے گئے تھے کسی اور سے دوستی کر لینا، کسی اور سے صلح کر لینا. انہیں کرنی چاہیے تھے نا ان کے ساتھ صلح. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. انتہائی معیاری ہستیوں کو
اور شخصیات کو، انتہائی معیاری شخصیات کو چھوڑ کر جی ماحول ایسا بنا دیا گیا. تو یہ تو لڑنے کے لیے آئے نہیں دنیا میں، یہ تو مارنے کے لیے آئے نہیں دنیا میں. ماحول تم نے ایسا بنا دیا اتنے معیاری لوگوں کو. آپ چھوٹی سی مثال لیں، بچے جوان بیٹھے ہوئے ہیں کسی ہاسپٹل میں، سب سے موسٹ سینئر ڈاکٹر بھی بیٹھا ہو جی اور کمپاؤنڈر بھی وہاں ہو، تو مریض کیا اس سے جا کے انجیکشن لگوائیں گے، اس سے نسخہ لکھوائیں گے، یا اس سے جا کر رابطہ کریں گے ہمارے علاج معالجے کے لیے؟ آپ بتائیں. ارے بھائی یہاں پر پوری دنیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر بیٹھا ہے، پوری کائنات کا سب سے بڑا ڈاکٹر بیٹھا ہے، تم کہہ رہے وہ ہمارے ساتھ، وہ کیا ہے، وہ ہمارے حوالے کر دے سارا ہاسپٹل. یہی ہوا ہے، یہی ہوا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. مگر ان ہستیوں نے دے دیا. لے لو. علامہ اقبال کہتے ہیں ہاں یکے شمع شبستان حرم. توجہ ہے. ہاں یکے، فارسی زبان والوں کو ترجمے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں یکے شمع شبستان حرم. جناب زہرا کا ایک وہ بیٹا، بی بی کے شان میں جو قصیدہ ہے نا علامہ اقبال کا، مریم از یک نسبت عیسی عزیز، از سہ نسبت حضرت زہرا عزیز. یہ نور چشم رحمت للعالمین، آن امام اولین و آخرین، بانو آن تاجدار العطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا، مادر آن مرکز پرکار عشق، مادر آن مرکز پرکار عشق، مادر آن کاروان سالار عشق. پھر اسی کے اندر آگے جا کے کہتے ہیں امام حسن کے لیے، جو اس وقت میرے مضمون میں مجھے شعر یاد آیا، کہتے ہیں آ یکے شمع شبستان حرم. سیدہ کے ان بچوں میں ایک بچہ وہ ہے جو حرم الہی کی شمع ہے. یکے شمع شبستان حرم، حافظ جمیعت خیر الامم، جس نے خیر الامت امت مصطفیٰ کو مرنے سے بچایا. حافظ جمیعت خیر الامم، تانشینت آتش پیکاروں کی، کسی طرح جنگ کی آگ ٹھنڈی پڑ جائے، خون نہ بہے، لوگ نہ مریں، گھر نہ جلیں، تانشینت آتش پیکاروں کی، پشت پازت برسر تاجو نگی. حسن مجتبیٰ نے تخت و تاج دیا تھا، حسن مجتبیٰ نے بیعت نہیں کی تھی. اگر مولا علی نے، توجہ، اگر مولا علی نے بیعت کی ہوتی، اگر امام حسن مجتبیٰ نے بیعت کی ہوتی، تو جب امام حسین نے کربلا جاتے ہوئے فرمایا مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، تو کوئی تو کھڑا ہو کے کہتا کہ آپ کے بابا نے کر لی تھی، کوئی تو کھڑا ہو کے کہتا آپ کے بھائی نے کر لی تھی. مگر کسی کا نہ بولنا دلیل ہے کہ وہ بیعتیں کہاں تھیں. تو ماحول ایسا بنا دیا تم نے، لوگوں کو مار رہے ہو حکومت کی خاطر. لے لو یہ حکومت، تم لے لو. حضرت نے حکومت چھوڑ دی. پہلے بھی ایسے ہی ہوا اور پھر بعد میں بھی ایسے ہی ہوا. یہ سرکار نے فرمایا ہی کیوں کہ علی سے جنگ مجھ سے جنگ ہے؟ کیا کسی کی جنگ ہونی تھی کیا؟ کسی اور صحابی کے لیے کیوں نہیں فرمایا؟ بڑی بڑی باتیں، بڑی بڑے پیغامات، بڑی بڑی عظمتوں کو بیان کیا سرکار نے صحابہ کرام کے لیے، مگر جو علی سے لڑے گا وہ مجھ سے لڑے. تو اس کا مطلب ہے کوئی لڑائی ہونی تھی. جی جی. مگر ان کا کردار یہ ہے کہ یہ میدان کے اندر بھی جاتے ہیں. اب کتنا بڑا وسیع مضمون ہے جس پہ میں بات کر رہا ہوں. جب مولا کائنات کے لشکر پہ پانی بند کر دیا جنگ صفین میں، تو پھر جنگ ہوئی، جہاد ہوا، اور اس کے بعد گھاٹ سے قبضہ چھڑوایا گیا. جب مولا کے لشکریوں نے قبضہ کر لیا، یعنی ان کے ہاتھ میں آ گیا، سپاہی وہاں کھڑے ہو گئے، تو حضرت کو جا کے ایک صحابی نے کہا کہ اب ہم پانی بند کر رہے ہیں. حضرت نے فرمایا تمہیں اجازت نہیں ہے. کہا انہوں نے بھی تو اتنے دن تک بند رکھا. حضرت نے فرمایا یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی مخلوق کے لیے، ہم پانی نہیں بند کریں گے. مولا نے ویسا نہیں کیا جیسا انہوں نے کیا. دشمن کے ساتھ کیسے تھے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اور جو چھوڑ کر گئے ہیں وہ گھرانہ چھوڑ کر گئے ہیں جن کی مظلومیت ان کی حقانیت کی دلیل ہے. اہل بیت کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل ان کی مظلومیت. علامہ ذیشان حیدر جوادی کو بعض بزرگوں نے سنا ہوگا، ابو ظہبی میں رہتے تھے، ہندوستان کے ایک بزرگ عالم تھے. ان کا ایک پوری تقریر کا عنوان تھا حکمت سیاست، حکمت مظلومیت. اہل بیت نے جو حکمتیں اپنائی ان میں سے ایک حکمت تھی حکمت مظلومیت. مظلومیت کے ذریعے سے انہوں نے اپنے حق ہونے کو ثابت کیا. ہم مظلوم رہنے کو پسند کریں گے. قرآن میں بھی اللہ نے امام جنہیں بنانے کی بات کی ہے نا، ان میں سے معصوم اور مظلوم کو اللہ نے امام بنانے کی بات کی. ہم جنہیں امام بناتے ہیں نا وہ ہیں جو معصوم ہیں، ہم جنہیں امام بناتے ہیں وہ ہیں کہ جو مظلوم ہیں. تو اللہ بھی امام معصوم اور مظلوموں کو بناتا ہے، یعنی اللہ پھر ان کو مقام دیتا ہے، پھر اللہ ان کو عظمت دیتا ہے، پھر ان کے ہاتھ میں اختیارات دے دیتا ہے. اس گھرانے کی حقانیت کی ایک دلیل اس گھرانے کی مظلومیت ہے. ذرا میرے بچوں جوانوں غور تو کریں، کسی ایک معصوم کے بارے میں بتائیں کہ ان کی زندگی میں انہیں چین سے رہنے دیا گیا ہو. کسی ایک معصوم کے بارے میں بتائیں کہ جن کے جنازے میں مجمع آیا ہو، کہ جن کی قبر کو مخفی نہ رکھا گیا ہو. کبھی تصور کیا؟ مولا علی کی قبر امام صادق کے زمانے تک لوگوں کو نہیں پتا تھی، ائمہ کو پتا تھی. ائمہ جانتے تھے کہ ہمارے جد کی قبر کہاں ہے. امام سجاد جانتے تھے،
امام باقر جانتے تھے، مگر کیوں چھپاتے تھے مولا علی کی قبر کو؟ جس کی ایک نشانی، حکمت بعد میں سمجھ میں آئی، حجاج ابن یوسف نے 3000 جگہ گڑھے کھدوائے کوفہ اور نجف کے اطراف میں کہ یہاں سے علی کا جنازہ نکلے گا، یہاں سے نکلے گا، یہیں تو دفنایا ہے، کہیں اسی ایریا میں تو دفنایا ہے۔ 3000 جگہ اس نے گڑھے کھدوائے کہ میں علی کی میت نکال کے لٹکاؤں گا۔ اب سمجھ میں آیا کیوں چھپا رہے تھے؟ کہ قبر مولا علی کی اس وقت عیاں کی جائے گی جب احترام کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی۔ علی مولا کائنات، علی کے ساتھ اب ذرا غور فرمائیں۔ پنجتن کے 5 جنازوں کے حال سناؤں؟ سنی، شیعہ، دیوبندی، بریلوی سب مانتے ہیں نا کہ اس پوری کائنات کو اللہ نے پنجتن کے تصدق میں بنایا ہے، سب مانتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ نے جو نور بنائے، جو وجود بنائے، وہ پنجتن کے وجود بنائے۔ پھر اللہ نے زمین آسمان خلق کی، جو سب سے پہلے بنائے گئے، جن کا احترام کائنات میں سب سے زیادہ اللہ نے قرار دیا۔ جی، نبی جب جناب زہرا کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو حضرت ابراہیم کھڑے نہیں ہوں گے۔ ایک شاعر کے شعر کا مفہوم ہے کہ جب محشر میں بی بی آئیں گی اور نبی کھڑے ہوں گے، تو نبی کھڑے ہوں گے تو کیا حضرت موسیٰ نہیں کھڑے ہوں گے؟ تو جناب زہرا کے آنے پر سب کھڑے ہو جائیں گے۔ اور پھر سنی شیعہ نے روایت لکھی ہے کہ محشر میں آواز گونجے گی جو ہر ایک کے کان میں جائے گی، اور آواز ہوگی غضوا ابصارکم حتی تجوز فاطمہ، اپنی آنکھوں کو بند کرو، فاطمہ آ رہی ہیں۔ یہ روایت سنی شیعہ نے لکھی ہے، میں نے عربی پڑھی ہے، آپ گوگل پہ سرچ کر لیجئے، سنیوں نے بھی اس روایت کو لکھا ہے، غضوا ابصارکم حتی تجوز فاطمہ، آنکھیں بند کرو، فاطمہ آ رہی ہیں۔ تو جو کائنات بننے سے پہلے بنی اور جو کائنات کے ختم ہونے پہ سب سے زیادہ جس کا احترام اللہ کروائے گا، جی یہ پنجتن، ان کے جنازوں کے حال بتاؤں؟ نبی کے جنازے میں 11 لوگ تھے، خود سرکار دو جہاں کا جنازہ نہیں چھوڑ کے چلے گئے، نبی کے جنازے میں 11 لوگ تھے۔ اور جب مولا علی نے جنازہ دفنا دیا تو دوسرے دن آ کر اعتراض ہوا کہ ہمیں آپ نے انتظار نہیں کیا، ہمارا انتظار نہیں کیا، ہمیں نہیں بلایا۔ مولا نے فرمایا میں اہل بیت ہوں، غسل و کفن تدفین کا عمل اہل بیت پر واجب ہوتا ہے، گھر والوں پر واجب ہوتا ہے، میں محتاج نہیں تھا کسی کا کہ کسی کا انتظار کرتا۔ تو اعتراض ہونے لگا، باقاعدہ ناراضگیاں ہوئیں۔ اس گھر میں 75 اور 95 دن کے بعد دوسرا جنازہ جناب زہرا کا ہوا۔ ہاں، یا 95 دن بعد جناب زہرا کی شہادت ہوئی ہے، یا 75 دن کے بعد جناب زہرا کی شہادت ہوئی۔ 13 جمادی الاول کے مطابق 75 دن، 3 جمادی ثانی کے مطابق 95 دن۔ بی بی یا 75 دن بعد یا 95 دن بعد اس گھر میں بی بی کا جنازہ، بی بی کی شہادت ہوئی ہے۔ سنیں گے، بی بی نے 6 نام لکھ کر دیے تھے، ان کے علاوہ کوئی جنازے میں نہ آئے۔ جناب زہرا کے جنازے میں جن لوگوں کے نام بی بی نے لکھ کر دیے تھے نا، حسنین ان کے گھروں پہ جا جا کے کہہ رہے تھے ہماری ماں کا جنازہ اٹھ رہا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی سے جا کر کہیں کہ آؤ ہماری ماں کا جنازہ اٹھاؤ؟ اور فرما دیا تھا میرے جنازے میں کوئی شریک نہ ہو اور رات کی تاریکی میں میرا جنازہ دفنایا جائے۔ جب بی بی کا جنازہ رات کی تاریکی میں دفنا دیا گیا، دوسرا دن آیا اور معلوم ہوا کہ سیدہ کو رات کو مولا نے 40 جگہ قبریں بنائی ہیں۔ اچھا جنازہ دفنا دیا نا، دفنا دیا، ہمیں نہیں بلایا، لیکن نہیں، دوسرے دن آ کے کہا ہم جنازہ نکالیں گے، اس لیے مولا نے 40 جگہ قبریں بنائی۔ اور حتیٰ روایت میں ہے کہ نبی نے فرما دیا تھا اگر کسی دن علی مٹی کے گھوڑے پہ سوار ہو، سرکار کی تو ایسے ہی تعبیریں ہوتی تھی نا، سرکار تو ایسے اشارے میں فرماتے تھے، اگر کبھی علی مٹی کے گھوڑے پہ سوار ہو اور علی کے چہرے سے جلال ظاہر ہو رہا ہو تو علی سے کچھ کہنا نہیں، ورنہ شہر مدینہ کی گلیاں خون سے رنگین ہو جائیں گی۔ جی، وہ جو 40 جگہ مولا علی نے قبریں بنائی تھی، ایک جگہ جا کے حضرت بیٹھ گئے تھے کہ نہیں لگاؤ انہیں ہاتھ، اگر 40 کی 40 جگہ سے نکالا جاتا تو کیا ہوتا؟ آج بی بی زینب کے روزے پر حملے کے خوف سے لوگ اپنی جانیں دے دیتے ہیں نا کہ بی بی کے روزے پہ کوئی میزائل نہ لگ جائے۔ جناب زہرا کے جنازے کو، مولا علی کے جنازے کو بے حرمتی سے بچایا جا رہا تھا۔ پھر اعتراض ہوا امت کو کہ ہمیں اہل بیت نے اپنے گھر کے جنازے میں نہیں بلایا، یہ دوسرا جنازہ تھا نا اہل بیت کے گھر میں۔ تو پھر تیسرا جنازہ ہوا مولا علی کا جنازہ۔ مولا علی کا جنازہ اہل سنت کے مطابق 2 لوگوں نے اٹھایا، حسن و حسین نے عقب سے اٹھایا، آگے سے جنازہ خود اٹھ رہا تھا۔ سنی بھائی بولتے ہیں نا، یہ اہل سنت بولتے ہیں یہ بات، جی ہمارے مطابق تو 4 لوگوں نے جنازہ اٹھایا، لیکن آپ مانیے 4 2 اہل سنت برادران کہتے ہیں عقب سے مولا علی نے وصیت فرمائی حسن حسین میرا جنازہ تیار کر کے جنازہ آگے سے اٹھنے لگے گا تو تم اٹھا لینا، اب جہاں جہاں مڑے تم وہاں چلے جانا، وہ وہیں جا کے رکے گا جہاں میری قبر ہوگی۔ اب کون اٹھا رہا تھا آگے سے؟ یہ اہل سنت لکھتے ہیں مولا علی کے جنازے میں 2 لوگ، کم سے کم 4 لوگ کاندھا دیتے ہیں نا، مولا کائنات کا جنازہ اٹھانے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے یہاں تابوت اٹھانے کی رسم ہے نا، وہ اس وجہ سے تو ہے۔ ہم ان اماموں کے تابوت کیوں اٹھاتے ہیں؟ ان اماموں کے تابوت اس لیے اٹھاتے ہیں کہ ان کے جنازوں میں لوگ نہیں تھے، ان کے جنازوں کو کوئی کاندھا دینے والا نہیں تھا، اجرکم علی اللہ۔ جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف کر کے نہ روئیں۔
اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے. میں دو چار جملے کہہ رہا ہوں. مولا علی کا جنازہ جب اس گھر میں ہوا تو دو لوگوں نے جنازہ اٹھایا. پھر امت کو اعتراض ہوا کہ ہمیں اہل بیت نے اپنے گھر کے جنازے میں نہیں بلایا, ہمیں نبی کے جنازے میں, ہمیں سیدہ کے جنازے میں, ہمیں علی کے جنازے میں نہیں بلایا. بار بار بول رہے تھے نا, بار بار بول رہے تھے. تو پہلا جنازہ تھا اہل بیت کا جو امت کے کاندھوں پہ دیا. امت نے اتنے تیر مارے, امام حسن کے جنازے کو تیر مارے امت نے, اتنے تیر مارے کہ برابر کی بہنیں جنازے سے تیر نکالتی رہ گئیں. اور پانچویں جنازے کا حال بتاؤں, اتنے گھوڑے دوڑائے مولا حسین کے جنازے پہ, اتنے گھوڑے دوڑائے کہ جناب زینب سے پہچانا نہیں گیا یہ میرے بھائی کا لاشا ہے. روایت کہتی ہے امام کی پسلیاں کمر سے نکل رہی, اور جناب زینب جب لاشیں پر آئیں تو لاشا پہچانا نہیں گیا, تو آواز دے کر کہا انت اخی زینب, کیا تم ہی زینب کے بھائی حسین ہو؟ اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. آوازیں بلند ہو گئی, آنکھوں میں آنسو آ گئے, مجلس ہو گئی عزادارو. مگر میرا دل کہہ رہا ہے کہ کچھ اور جنازوں پہ بھی غور کریں. ایک جنازے کا اور حال بتاؤں آپ کو, 14 سال قید میں رہا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. حق ہے ایسے ہی رونے کا. جب آپ روتے ہیں نا تو امام رضا دعا دیتے ہیں. امام رضا ایک مجلس میں تشریف فرما تھے, بلند آواز سے عزادار رو رہے تھے, تو امام نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی کہ یا اللہ یہ ہمارے عمر کو زندہ کر رہے ہیں, یا اللہ انہیں کوئی غم نہ ہو, یہ ہمارے عمر کو زندہ کر رہے ہیں. اجرکم اللہ. 14 سال تک میرے مولا زندان میں رہے. اس وقت کے چاہنے والوں کی کیا حالت رہی ہوگی کہ امام کو آزاد نہیں کروا پا رہے, امام آزاد نہیں ہو رہے. کیا کریں, کیسے کریں, کیسے آزاد کروائیں؟ میں ایک روایت سنا کر آپ کی عبادت کو مکمل کروں گا اور آپ سے رخصت چاہوں گا. روایت یہ ہے کہ اس زمانے کے بڑے شاعروں میں ایک نام ہے ابو العطا. ابو العطا بڑے نام ہیں, فرزدق ہے, دیبل ہیں. اسی طرح ایک نام ہے شاعروں کا جو اہل بیت کے زمانے کے شاعر ہیں, ان میں سے ایک نام ہے ابو العطا, امام موسیٰ کاظم کے زمانے کا شاعر. ہارون الرشید کے دربار میں رات کو روزانہ لہو و لعب کی محفل سجتی ہے, رقص و طرب کا ماحول بنتا ہے دربار میں. رقص ہو رہا تھا, غزلیں سنائی جا رہی تھیں, موسیقیاں ہو رہی تھیں. تو کسی نے جا کر کہا کہ آج ہم نے بغداد کے بازار میں ابو العطا کو دیکھا ہے. تو ہارون نے کہا وہ مدینہ کا رہنے والا ہے, یہاں بغداد میں کہاں نظر آ گیا؟ کہا حضور ہم نے خود دیکھا ہے, اگر کسی دن یہاں اسے بلا لیا جائے تو اس سے بھی غزلیں سنی جائیں, بڑے اچھے اچھے کلام کہتے ہیں ابو العطا. ڈھونڈ مچی, فلاں مسافر خانے میں ٹھہرے ہوئے ہیں, ابو العطا ہارون نے بلایا ہے, ابو العطا بادشاہ نے بلایا ہے. ابو العطا کو آنا تھا, دربار میں آ گئے. دربار میں ابو العطا یہاں کیسے آئے؟ کہا میں امیر یہاں اپنے ذاتی غرض سے آیا ہوں, کچھ دن بعد واپس چلا جاؤں گا. کہا نہیں, جب تک یہاں ہو دربار میں آ کے غزلیں سناؤ گے, کلام سناؤ گے. اب روزانہ ابو العطا سے غزلیں سنی جا رہی ہیں, کلام سنے جا رہے ہیں. تیسرے دن جب ابو العطا سے اس نے فلاں غزل جو تمہاری بڑی مشہور ہوئی وہ سناؤ, جب وہ سن لی, وہ سنانے لگا, تو کہا میں یہ غزل پوری کر رہا ہوں مگر میری ایک بات ہے, اگر اجازت دیں تو میں کچھ کہوں. تو ہارون نے کہا بولو. کہا مجھے اس کے بدلے میں ملے گا کیا؟ اچھا شاعروں کا یہ مزاج ہوتا تھا, تو تصور یہ ہوا کہ پیسے ایسے مانگ رہے ہیں, کیا اس کے بدلے مجھے ملے گا کیا؟ تو ہارون رشید نے کہا جو مانگو گے دوں گا, تم غزل تو سناؤ, جو کہو گے دے دوں گا. غزل سنا دی, محفل ختم ہونے لگی. تو ہارون نے ابو العطا کو آواز دے کر کہا, ابو العطا کچھ مانگنا چاہ رہے تھے. کہا میرے امام کو آزاد کر دو. عجیب غربت ہے, میرے امام کو آزاد کر دو. تھوڑی دیر سوچتا رہا, کہنے لگا کل تمہارے امام کو آزاد کر دیں گے. اب میں آپ رونے والوں سے پوچھوں, ایک شیعہ کے لیے کتنا بڑا مقام ہے کہ اس کی وجہ سے اس کے امام کو آزادی مل رہی ہو. اپنے مسافر خانے میں گیا, اپنے بیوی بچوں سے خوشی خوشی کہنے لگا کل میرا امام آزاد ہو جائے گا, جو 14 سال سے قید میں ہے وہ میرا امام آزاد ہو جائے گا. اور تیاریاں ہونے لگیں اور آمادگیاں ہونے لگیں. دوسرے دن صبح سے جا کر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ صبح سے جا کے زندان کے دروازے پر بیٹھ گیا. ہر کچھ دیر کے بعد دروازہ کھلتا تھا, کچھ قیدیوں کو آزاد کیا جاتا تھا. وہ ان میں دیکھتا تھا کہ میرا امام تو ان میں نہیں ہے, اور کچھ قیدیوں کو زندان میں ڈالا جا رہا ہوتا تھا. صبح سے یہ عمل ہوتا رہا, اور ہر دفعہ دروازہ کھلنے پہ ابو العطا ان سے پوچھتا تھا, سپاہیوں سے پوچھتا تھا, میرے امام کو آج آزاد ہونا ہے, میں اپنے امام کے استقبال کو آیا ہوں. اور وہ یہ کہہ کر اندر چلے جاتے تھے, ابھی صبر کرو, ابھی کچھ دیر اور رکو. عصر کے وقت میں ابو العطا کہتا ہے دروازہ کھلا. میں ہر دروازہ کھلنے پہ, ہر دفعہ دروازہ کھلنے پہ دیکھتا تھا میرا امام آ رہا ہوگا. اب کی دفعہ جو دروازہ کھلا تو میں نے ایک منظر دیکھا, مگر میرا ذہن کہیں اور چلا گیا. منظر میں نے دیکھا, ایک تختہ ہے, اس پہ ایک جنازہ ہے اور 4 سپاہی اسے اٹھا کے لا رہے ہیں. تو میں نے اس جنازے کو آگے جانے دیا, اور میں آگے بڑھ کر سپاہی سے کہتا ہوں آج میرا امام آزاد ہونا تھا. تو نے کہا یہی تو تمہارے امام کا جنازہ ہے, ھذا امام الرفضا فعرفوہ, یہی شیعوں کا امام ہے, اسے پہچانو. 2 دن تک میرے مولا کا جنازہ پل بغداد پہ رکھا رہا, لوگ آ کے دیکھتے رہے. لیکن عزاداروں 2 دن کے بعد لوگوں نے ہمت کرنا شروع کی
اور آہستہ آہستہ مجمع جمع ہوا. امام رضا اعجاز امامت سے آئے, اپنے بابا کو غسل و کفن دیا, اور پھر مقابر قریش میں جہاں امام کا مزار ہے نا, وہاں امام کو دفنا دیا گیا. میں آخری جملہ کہہ رہا ہوں, میرے مولا رضا کو پرسہ دیتے ہوئے ایک جملہ کہہ رہا ہوں, مولا آپ کے بابا کا جنازہ, آپ کے بابا کا جنازہ بالآخر شان سے اٹھا کر قبر کے حوالے کر دیا گیا, مگر سلام ہو حسین ابن علی پر, 3 دن تک بے گور و کفن لاشا, برابر کی بہنیں مڑ مڑ کے دیکھتی رہیں, سکینہ مڑ مڑ کے دیکھتی رہیں, آوازیں دیتی رہیں, کوئی ہے جو ہمارے بابا کو قبر کے حوالے کرے, مگر زہرا کا لال غریب حسین کربلا میں بلا کفن رہا. اللہ لعنت اللہ علی الظالمین. یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما, رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما, ہم سب کی عاقبت بخیر فرما, امور مسلمین کی اصلاح فرما, پارا چنار کے مومنین کی غیب سے مدد فرما, ہمارے حکمرانوں کو سمجھداری عطا فرما, پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم سب کو حضرت کے اعوان و انصار میں شمار فرما. حاضرین کے, بانیان کے, اس مرکز کے منتظمہ کے مرحومین کے لیے, آپ سب کے مرحومین کے لیے, شہداء ملت کے لیے جن کے حق ہماری گردنوں پر ہیں, جنہوں نے ہمیں ادارے دیے ہیں, جنہوں نے ہمیں اچھے کام دیے ہیں, ان کاموں کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں اور آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں, ان سب کی مغفرت کے لیے سورہ فاتحہ.